عجیب بات، بیگم شیرازی اپنی کوٹھی کے صحن میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھیں۔ وہ ابھی ابھی شام کی چائے پی کر فارغ ہوئی تھیں۔ ان کا ملازم صابر چائے کے برتن اٹھا رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا، بیگم صاحبہ، میری بہن سخت بیمار ہے، اگر آپ مجھے آج رات کی چھٹی دے دیں تو میں جا کر اس کی تیمارداری کر آؤں۔ وہ یہاں سے 3 میل دور رہتی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے؟ بیگم شیرازی نے پوچھا۔ مجھے اس کا خط ملا ہے، خط اس نے کل ڈالا تھا جو مجھے آج ملا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، اور ہاں، اگر کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ بھی لے لو۔ اگر آپ 20 روپے بھی دے دیں تو شکر گزار ہوں گا۔ آپ وہ میری تنخواہ سے کاٹ لیجیے گا، اس نے کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ لو۔ انہوں نے 10 روپے کے 2 نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ شکریہ، صابر نے نوٹ لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ کہتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ پھر اس نے جلدی جلدی برتن سمیٹے اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اسے گئے ہوئے چند منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ کوئی بھاگتا ہوا اندر گھسا اور سیدھا اندر گھستا چلا گیا۔ بیگم شیرازی گھبرا گئیں اور اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑیں۔ وہ ایک کمرے میں گھس گیا، وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ یہ ایک خوفناک شکل والا لمبا تڑنگا شخص تھا جس کے چہرے پر سفید مونچھیں تھیں، حالانکہ وہ اتنا بوڑھا نہیں لگتا تھا۔ کون ہو تم؟ بیگم شیرازی نے تقریباً چلا کر پوچھا۔ ایک ڈاکو، ایک قاتل، ایک خونی، ایک بدماش، اس نے خوفناک لہجے میں کہا۔ کیا بکتے ہو؟ ایک ڈاکو کا میرے گھر میں کیا کام؟ بیگم شیرازی کو غصہ آ گیا۔ میں ابھی جیل سے فرار ہو کر آیا ہوں، پولیس میرے پیچھے لگی ہے، اس لیے میں یہ رات یہیں گزاروں گا، صبح سویرے چلا جاؤں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم نے پولیس کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا، ساتھ ہی جیب سے پستول نکال کر ان کی طرف تان دی۔ تم تو جیل سے فرار ہوئے ہو، پھر تمہارے پاس پستول کہاں سے آ گیا؟ بیگم شیرازی نے حیران ہو کر پوچھا۔ پولیس جیل سے ہی میرے پیچھے لگ گئی تھی، رستے میں ایک سب انسپکٹر سے میری جھڑپ ہو گئی، میں نے اس کی ناک پر ایک بھرپور مکہ رسید کیا، وہ بے ہوش ہو گیا اور میں نے اس کی جیب سے پستول چرا لی، ڈاکو نے بتایا۔ ہاں؟ کیا تم سمجھتے ہو میں ایک ڈاکو، ایک خونی کو اپنے گھر میں پناہ دے دوں گی؟ ان کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر اٹھ گئیں۔ تم اس پر مجبور ہو، وہ بے رحمی سے بولا۔ دیکھو، تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، بیگم شیرازی نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر اس مرتبہ میں گرفتار ہو گیا تو شاید پھر کبھی جیل سے فرار نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ میں جیل سے 3ری مرتبہ فرار ہوا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے پولیس اندر آ گئی تو میں کم سے کم تمہیں ضرور قتل کر دوں گا، کیونکہ ایک اور قتل کرنے سے میری سزا میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے عمر قید کی سزا کے بعد پھانسی کا حکم سنایا جا چکا ہے۔ ان حالات میں تم سوچ ہی سکتی ہو کہ میں ذرا بھی رحم نہیں کھاؤں گا، ڈاکو نے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ بیگم شیرازی سوچ میں پڑ گئیں۔ انہوں نے سوچا، یہ خطرناک آدمی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، میری زندگی خطرے میں ہے۔ آخر انہوں نے کہا، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ دن نکلتے ہی یہاں سے چلے جاؤ گے؟ ہاں، بالکل، میں دن نکلنے کے بعد ہی فوراً یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بہت اچھا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تم اس کمرے میں آرام کر سکتے ہو۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ کیا تم نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ وہ ہنسا، ہنستے ہوئے انہیں بھی خوفناک لگا۔ کیا مطلب؟ بیگم شیرازی چونک اٹھیں۔ میں اس کمرے میں خود کو بند کر لوں اور تم دوسرے کمرے میں جا کر پولیس کو فون کر دو؟ نہیں، تمہیں تمام رات میری نگاہوں کے سامنے رہنا ہوگا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمام رات کیسے جاگ سکتی ہوں؟ بیگم شیرازی نے مصنوعی حیرت چہرے پر طاری کر لی۔ موت کا خوف تمہیں سونے نہیں دے گا، اس نے کہا، لیکن میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ میں کب کہتا ہوں؟ اس کمرے میں سے صاف نظر آ رہا ہے صحن، تم صحن میں بیٹھ سکتی ہو۔ میں تمام رات پستول لیے دروازہ تھوڑا سا کھولے بیٹھا رہوں گا، پولیس یہاں پوچھ گچھ کرنے ضرور آئے گی، اگر تم نے انہیں کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں فوراً تمہیں گولی مار دوں گا۔ ڈاکو نے پستول کو جھٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، میں صحن میں جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بیگم شیرازی نے ہتھیار ڈال دیے۔ شیرہ ڈاکو؟
شیرہ ڈاکو کا نام سن کر بیگم شیرازی کانپ اٹھی۔ انہوں نے اس کے بارے میں کئی بار اخبارات میں پڑھا تھا۔ وہ صحن کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے پر لگا گھنٹی کا بٹن کسی نے دبایا۔ اندر گھنٹی کی آواز گونج اٹھی۔ دونوں چونک اٹھے۔ یہ ضرور پولیس کے سپاہی ہوں گے۔ خبردار، میں یہاں سے دروازے تک بخوبی دیکھ سکتا ہوں، کوئی حرکت نہ کرنا۔ جاؤ دروازہ کھول کر پولیس کو بتا دو یہاں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ شیرہ ڈاکو نے دبی آواز میں دھمکی دی۔ اس کے پستول کی نالی کا رخ ان کی طرف اٹھ گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ انہوں نے ابھی تک شام کی چائے نہیں پی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ ابھی تک انسپکٹر جمشید دفتر سے نہیں لوٹے تھے۔ ناشتے کے میز پر حسب معمول ان کی نوک جھونک جاری تھی، جبکہ بیگم جمشید انہیں پیار بھری نظروں سے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ کبھی کبھی وہ ان کی باتوں پر بے ساختہ ہنس بھی پڑتی۔ کل میں نے ایک بے وقوف آدمی کو دیکھا، وہ محمود کہہ رہا تھا کہ فاروق نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیوں؟ کیا اس کے سر پر سینگ تھے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ دراصل وہ محمود کا مذاق اڑانے پر تلا ہوا تھا۔ لیکن گدھے کے سر پر تو سینگ نہیں ہوتے، فرزانہ بول اٹھی۔ حالانکہ وہ بہت بے وقوف خیال کیا جاتا تھا۔ بالکل، یہ فاروق جب بھی بات کرے گا بے وقوفی کی ہی کرے گا، محمود نے جلدی سے کہا۔ تو پھر آخر تم نے کیسے جانا کہ وہ آدمی بے وقوف تھا؟ اس کے چہرے سے، محمود نے کہا۔ لیکن مجھے تو تمہارا چہرہ کچھ کہتا سنائی نہیں دیتا، فاروق نے پھر مذاق اڑایا۔ یہ میرے چہرے کا نہیں، تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، محمود نے پھر ترکی بترکی جواب دیا۔ ہاں نہیں، اینک لگوانی چاہیے، فرزانہ نے مسکرا کر شریر انداز میں کہا۔ تمہارا منہ کبھی نہیں بند رہ سکتا، فاروق نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں؟ کیا ناشتے کے میز پہ باتیں کرنا منع ہے؟ ایسا ہے تو تم کیوں بول رہے ہو؟ فرزانہ چیخی۔ بولو، خوب بولو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ خود ہی تھک جاؤ گی۔ میری زبان اتنی کمزور نہیں، فرزانہ ہنسی۔ جانتا ہوں، کینچی کی رفتار سے چلتی ہے، فاروق بولا۔ محمود بھائی جان، کیا تم بتا سکتے ہو کینچی کی رفتار فی میل کتنی ہوتی ہے؟ بھائی، یہ بات ہے کہ مختلف کینچیوں کی رفتار مختلف ہی ہوگی، محمود نے حد درجے سنجیدگی سے کہا۔ امی جان کی کینچی کی رفتار ہی بتاؤ۔ سوری، میں کینچیوں پر اتھارٹی نہیں ہوں، محمود بولا، جس پر بیگم جمشید کو ہنسی آ گئی۔ ابا جان اب تک نہیں آئے، فرزانہ فکر مند لہجے میں بولی۔ بات بدلنا کوئی تم سے سیکھے، فاروق نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ 5:15 بج چکے تھے جناب، اس وقت ابا جان کو میز پر موجود ہونا چاہیے تھا، فرزانہ نے پھر زور لہجے میں کہا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ محمود سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ یہی کہ ذرا جا کر فون پر پتہ کرو کہیں ابا جان کسی کام سے نہ چلے گئے ہوں۔ اچھا، میں جاتا ہوں۔ محمود اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گھر سے باہر نکلا اور بیگم شیرازی کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے بیل بجائی۔ اس کی عادت تھی دستک دیے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ انسپکٹر جمشید کی ہدایت بھی یہی تھی۔ گھنٹی بجنے کے بعد 30 سیکنڈ تک بھی بیگم شیرازی دروازہ نہ کھولنے آئیں تو اس نے گھنٹی دوبارہ بجائی۔ آخر دروازہ کھل گیا۔ کیا بات ہے محمود؟ بیگم شیرازی نے قدرے اونچی آواز سے پوچھا تاکہ شیرہ ڈاکو بھی سن لے۔ دروازے پر پولیس نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اس کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتا رہی ہیں۔ محمود نے حیران ہو کر انہیں دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اتنی اونچی آواز میں سے بات نہیں کی تھی، جبکہ وہ ان کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ تاہم اس نے کہا، جی ذرا فون کرنا ہے، اندر آ جاؤں؟ محمود ان کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ فون صحن میں ایک چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے والد کا نمبر ڈائل کیے اور فون میں بولا، ہیلو، کون صاحب؟ میں رؤف بول رہا ہوں۔ چوکیدار کی آواز آئی۔ ابا جان کہاں ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ وہ گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ابھی۔ او اچھا، ٹھیک ہے۔ اس نے بیگم شیرازی کا شکریہ ادا کیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ کیوں، ابا جان ملے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ دفتر سے ابھی روانہ ہوئے ہیں،
اس نے بتایا۔ تو پھر تم چپ چپ کیوں ہو؟ فاروق نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ایک عجیب بات ہوئی ہے، محمود کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ کہاں؟ کیا بیگم شیرازی کے ہاں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں، اس کے منہ سے نکلا۔ تو بتاؤ نا کیا بات ہوئی ہے؟ فاروق نے اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ جب بیگم شیرازی دروازے پر آئیں تو انہوں نے اونچی آواز میں مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے محمود؟ اونچی آواز میں فرزانہ نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، حالانکہ میں ان کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ یہ کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں ہے؟ کیا تم نے انہیں کسی موقع پر بتایا تھا کہ تم اونچا سنتے ہو؟ فاروق نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ لیکن میرے کان تو بالکل ٹھیک ہیں، پھر بھلا میں ان کو کیوں کہتا؟ محمود نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خیر، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ہم سوچنے بیٹھ جائیں، فاروق نے جھلا کر کہا۔ تو پھر وہ بات بتاؤ جس پر ہم سوچنے بیٹھ جائیں۔ فرزانہ مسکرائی۔ میرا تو اس وقت سوچنے کا موڈ نہیں ہے کیونکہ ابھی تک چائے نہیں پی، فاروق نے بولا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بھوکا ڈاکو انسپکٹر جمشید کی موٹر سائیکل اپنی گلی میں مڑی تو ایک کانسٹیبل نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک لیا، پھر انہیں پہچان کر گھبرا گیا اور اٹینشن ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، وہ شیرہ ڈاکو فرار ہو گیا ہے، اس پورے ایریے کو گھیرے میں لیا گیا ہے کیونکہ وہ اسی طرف گھستا دیکھا گیا ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ ہاں؟ کیا تلاشی شروع ہو چکی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ابھی نہیں، ابھی تو گھیرا ڈالا جا رہا ہے۔ انسپکٹر جمشید نے چاروں طرف دیکھا، انہیں پولیس کے بے شمار سپاہی چوکس کھڑے نظر آئے۔ پھر وہ اس سے بولے، لیکن تم نے مجھے کیوں روکا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں، بہرحال ہم ہر آنے جانے والے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور محتاط رہنے کی تاکید کر رہے ہیں، اس نے بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا انچارج کون ہے؟ انسپکٹر فاضل۔ بہت خوب، مجھے امید ہے کہ تم اسے جلدی ہی پکڑ لو گے، بشرطیکہ وہ تمہارے گھیرا ڈالنے سے پہلے ہی نکل نہ گیا ہو۔ جی نہیں، وہ نہیں نکلا، اور جہاں تک ہمارا اندازہ ہے وہ اسی گلی کے مکانوں میں سے کسی ایک میں چھپا ہوا ہے، کانسٹیبل نے ان کی گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے پھر تو مجھے چل کر دکھانا چاہیے، کہیں وہ میرے ہی گھر میں نہ گھس گیا ہو، انسپکٹر جمشید نے گھبرا کر کہا اور موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دی۔ گھر کے پاس پہنچ کر انہوں نے موٹر سائیکل کو اس کی جگہ پر کھڑا کیا اور دروازے پر دستک دی۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں سچ مچ شیرہ ڈاکو ان کے گھر میں نہ گھس گیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کے پاس کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ فوراً ہی دیوار کے ساتھ لگ گئے، ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور محمود کی آواز آئی، ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ انسپکٹر جمشید سامنے آ گئے۔ آپ خیر تو ہے؟ اس طرح چھپ کیوں گئے ہیں؟ محمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ اندر چلو بتاتا ہوں۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دروازے کی چٹکی لگا دو، انہوں نے کہا، اور محمود نے تعمیل کی۔ ابا جان السلام علیکم، فاروق اور فرزانہ نے ایک ساتھ بولے۔ وعلیکم السلام، انہوں نے سب کو باغور دیکھتے ہوئے کہا، پھر محمود کی طرف مڑے۔ تمہارے کمرے کی کھڑکی اندر سے بند ہے؟ جی بند ہی ہوگی، محمود نے کہا۔ جاؤ جا کر دیکھ لو، اگر کھڑکی کھلی ہو تو فوراً بند کر دو۔ آخر بات کیا ہے؟ محمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ جاؤ پہلے کھڑکی بند کر کر آؤ۔ محمود چلا گیا تو وہ میز پر بیٹھ گئے۔ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی نہیں، فاروق نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس وقت محمود واپس آ گیا۔ آپ بتائیں ابا جان کیا بات ہے؟ وہ آتے ہی بولا، شیرہ ڈاکو جیل سے فرار ہو گیا ہے، انہوں نے بتایا۔ تو پھر وہ فرار ہو کر اسی طرف آیا ہے، خیال ہے کہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ پولیس پوری آبادی کو گھیرے میں لے رہی ہے اور جلد ہی تلاش شروع ہو جائے گی۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ اس وقت کسی نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ ادھر آؤ، شیرہ ڈاکو نے بیگم شیرازی کو آواز دی۔ ہاں کیا بات ہے؟ انہوں نے کمرے کے پاس جا کر پوچھا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ ساتھ والے مکان میں رہتا ہے، اپنے والد کو فون کرنے آیا تھا۔ بیگم شیرازی بات کو گل کر گئیں۔ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟
میرے شوہر اور ایک نوکر، یہ دونوں کہاں ہیں؟ شوہر شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور نوکر ابھی ابھی ایک چھٹی لے کر چلا گیا ہے۔ بہت خوب، اس کا مطلب میں اس گھر میں تنہا ہوں۔ ہاں، بیگم شیرازی نے مردہ آواز میں کہا۔ تم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے نا؟ شیرا نے پوچھا۔ ہاں، کر چکی ہوں۔ تمہارے گھر میں اس وقت کچھ کھانے پینے کو ہوگا؟ میں بہت بھوکا ہوں۔ اچھا، دیکھتی ہوں۔ ایسے نہیں، باورچی خانے تک میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ آؤ، انہوں نے جھنجھلا کر کہا۔ شیرا ڈاکو کمرے سے نکل کر بیگم شیرازی کے پیچھے چل پڑا۔ دونوں باورچی خانے میں پہنچے۔ یہاں کچھ دال، چاول اور شوربہ موجود تھا۔ بیگم شیرازی چاول ایک پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولی، یہ کافی ہوں گے؟ ہاں، گزارا ہو ہی جائے گا، اس نے کہا اور چاولوں پر ٹوٹ پڑا۔ تم نے کتنے قتل کیے ہیں؟ بیگم شیرازی نے اسے مربھکوں کی طرح کھاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہ جانے کتنے، شاید 6 یا 7، وہ منہ چلاتے ہوئے بولا۔ بالکل جانوروں کی طرح کھا رہا تھا۔ تمہیں انسانوں پر رحم نہیں آتا؟ بیگم شیرازی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ڈاکو ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ تو میں جانتی ہوں، آخر تم برے کام کیوں کرتے ہو؟ ڈاکہ ڈالنے جاتا ہوں، کوئی رستے میں آ جاتا ہے تو میرے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ جیل سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیا میں ساری عمر جیل میں رہتا؟ شیرا نے حیران ہو کر پوچھا۔ قتل کیے ہیں تو سزا بھی بھگتو، بیگم شیرازی نے جل کر کہا۔ شکریہ، اللہ نے مجھے جیل سے بھگانے کی طاقت دی ہے تو کیوں نہ بھاگوں؟ شیرا ڈاکو نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ میری تو ساری رات برباد ہو گئی، بیگم شیرازی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ہاں، ہو تو گئی، چاول بھی تم ہی کھاؤ نا۔ کیا آج رات کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میری تو بھوک اڑ گئی، بالکل جی نہیں چاہ رہا۔ بے فکر رہو، یہ ایک ڈاکو کا وعدہ ہے، اگر تم نے کوئی غلط حرکت نہ کی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ شکریہ، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو چاہتی ہوں تم یہاں سے بغیر و عافیت چلے جاؤ تاکہ میری جان اس مصیبت سے نکلے۔ خاصی عقل مند ہو۔ وہاں باتیں بھی کرتا جا رہا تھا اور کھانا بھی کھاتا جا رہا تھا۔ اسی وقت کسی نے پھر گھنٹی بجائی۔ دونوں بری طرح چونکے۔ اب کون آ گیا؟ شیرا ڈاکو چونکا۔ خدا جانے، دیکھو جا کر۔ ایسے نہیں، پہلے میں اسی کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤں، پستول تمہاری طرف تان لوں، پھر تم دروازہ کھول دینا۔ اچھا۔ شیرا ڈاکو چاول کی پلیٹ کو جوں کی توں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر بیگم شیرازی بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ خدا جانے اب کون ہے۔ جوں ہی ان کا ہاتھ چٹھی کی طرف بڑھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، ایک خیال تیزی سے ان کے ذہن میں آیا۔ وہ واپس مڑیں اور شیرا ڈاکو کی طرف لپکیں۔ شیرا بھی چونک اٹھا اور اس نے پستول کی نالی کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ کیا بات ہے، تم دروازہ کھولنے کے بجائے یہاں کیوں آئیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر دروازے پر پولیس ہوئی اور اس نے مکان کی تلاشی لینی چاہی تو پھر اس میں میرا قصور نہیں ہوگا۔ تم انہیں یقین دلانے کی کوشش کرو گی کہ میں یہاں نہیں ہوں، اور یہ کہ تمام وقت مکان کا بیرونی دروازہ اندر سے بند رہا، اور اگر اس پر بھی پولیس تلاشی لیے بغیر نہ مانی، بیگم شیرازی نے سخت لہجے میں کہا، تو کوئی بات نہیں، میں اس کمرے کی کھڑکی سے کام چلاؤں گا۔ میں اس کھڑکی کے ذریعے کمرے سے نکل کر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب پولیس اس کمرے کی تلاشی لے کر نکل جائے گی پھر میں اس میں آ جاؤں گا۔ تم بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں دروازے پر کون ہے۔ وہ ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ چاولوں کی پلیٹ۔ دستک کی آواز سن کر وہ چونک اٹھے۔ محمود دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا۔ نہیں، تم بیٹھے رہو، دروازہ میں کھولوں گا، انسپکٹر جمشید بولے۔ آپ بیٹھے رہیں ابا جان، میں دروازہ کھولنے سے پہلے معلوم کر لوں گا کہ کون ہے۔ نہیں، میں شیرا ڈاکو کی آواز پہچانتا ہوں، تم بیٹھو، انسپکٹر جمشید نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے کوئی سوال کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ ارے آپ، ان کے منہ سے نکلا۔ کیوں؟ دروازے پر انسپکٹر فاضل موجود تھا۔ جی ہاں، آئیں، وہ راستہ دیتے ہوئے بولے، اور اسے پھر میز پر ہی لے آئے۔
ہم تو بہت دیر ہوئے ناشتے سے فارغ ہو چکے ہیں، کیا خیال ہے چائے پئیں گے آپ؟ نہیں، میں پی چکا ہوں، مجھے ابھی کانسٹیبل سے معلوم ہوا کہ آپ آ گئے ہیں، اس لیے ادھر چلا آیا۔ یہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ شیرہ ڈاکو کو ایک بار فرار ہو گیا ہے۔ ہاں، اس کانسٹیبل نے بتایا تھا، انسپکٹر جمشید بولے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں پوری آبادی کو گھیرا تو ڈال چکا ہوں، لیکن تلاشی لینے کے لیے کانسٹیبل نہیں بچے۔ اگر گھیرے میں سے نکلتا ہوں تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس مقام سے فرار نہ ہو جائے۔ آپ کا اندیشہ درست ہے، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسٹینٹ اکرام اور کچھ کانسٹیبلوں کو بلائیں تاکہ وہ تلاشی میں مدد کر سکیں۔ ہاں اچھا، پہلے یہ بتائیں کہ شیرہ فرار کب ہوا؟ آج دوپہر کو 2 بجے کے قریب شمالی پہاڑوں پر کھدائی کا کام قیدیوں سے لیا جا رہا تھا، وہیں سے وہ فرار ہوا ہے۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے؟ جی ہاں، وہ ایک گارڈ سے لپٹ پڑا تھا، اس کا پستول لے کر بھاگا ہے۔ پھر تو معاملہ خطرناک ہے، انسپکٹر جمشید نے فکر مند ہو کر کہا۔ ہاں یہی تو فکر ہے، فاضل بولا۔ پھر تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ گھیرا توڑ دینا چاہیے۔ وہ کیوں؟ انسپکٹر فاضل نے حیران ہو کر پوچھا۔ تاکہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، اس کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو جانا عین ممکن ہے، لیکن میں اس کو فرار ہونے کا موقع نہیں دے سکتا۔ یہ میں کب کہتا ہوں، انسپکٹر جمشید بولے۔ پھر آپ کی تجویز کیا ہے؟ گھیرے کو دور لے جائیں اور چاروں سمتوں میں تقسیم کر دیں، وہ جب نکل بھاگے تو ان کا پیچھا کریں۔ آپ کی تجویز کو میں بہتر نہیں سمجھتا، انسپکٹر فاضل نے کہا۔ بہت اچھا، تو میں اکرام کو بلائے دیتا ہوں، پھر آپ کا جو جی چاہے کیجیے۔ شکریہ۔ انسپکٹر جمشید اٹھے ہی تھے، محمود بول اٹھا۔ ابا جان، فون کرنے کا کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بیٹھے رہیے۔ اچھا، وہ بیٹھے ہوئے بولے۔ بیٹے تم جا تو رہے ہی ہو، بیگم شیرازی سے اپنا کدو کش بھی لے آنا، مجھے گاجر کا حلوہ بنانا ہے۔ جی اچھا، محمود نے کہا اور باہر نکل آیا۔ اس نے بیگم شیرازی کے دروازے پر پہنچ کر ایک بار پھر دستک دی۔ کچھ دیر بعد اس نے ان کے قدم کی آواز سنی، وہ دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا جیسے بیگم شیرازی نے چٹکی گرانے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا، کیونکہ دروازہ نہیں کھلا تھا، بلکہ اسے بیگم شیرازی کے واپس جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، پھر اسے بیگم شیرازی کی اونچی آواز میں بات کرنا یاد آیا۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور اس نے ایک بار پھر گھنٹی بجائی۔ اب وہ بیگم شیرازی کے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ بیگم شیرازی اسے دیکھتے ہی بولی، محمود تم خیر تو ہے، پھر آ گئے؟ آواز اس مرتبہ بھی اونچی تھی۔ جی ہاں، ایک فون اور کرنا ہے۔ اچھا آؤ اندر۔ وہ ان کے پیچھے چلتا ہوا فون تک پہنچا، دفتر کے نمبر ڈائل کیے اور فون میں بولا، ہیلو جی، محمود بول رہا ہوں، انکل اکرام کو بلا دیں۔ جی اچھا، شکریہ۔ وہ خاموش ہو کر انتظار کرنے لگا۔ جلدی سے دوسری طرف سے اکرام کی آواز آئی، کیا بات ہے محمود؟ جی کچھ آدمی لے کر آ جائیں، خیریت تو ہے؟ اکرام نے گھبرا کر پوچھا۔ جی ہاں سب خیریت ہے، ذرا جلدی کیجیے۔ اچھا میں پہنچ رہا ہوں، اکرام کی آواز آئی۔ شکریہ انکل، محمود نے کہا۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر اس نے بھی رکھ دیا۔ اچھا آنٹی شکریہ۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر فوراً ہی اسے یاد آیا، ارے ہاں میں بھول ہی گیا، اماں نے کدو کش مانگا ہے، انہیں گاجر کا حلوہ بنانا ہے۔ تم یوں کرو کہ باورچی خانے کی الماری میں خود ہی اٹھا لو، بیگم شیرازی نے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی شیرہ انہیں اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا۔ جی اچھا، محمود نے کہا اور باورچی خانے کی طرف چل پڑا۔ وہ باورچی خانے میں داخل ہوا، اس نے الماری کھولی، اس میں سے کدو کش نکالا اور واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ ٹھک کر کے رک گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی نظریں چاولوں کی طرف پلیٹ پر جمی تھیں۔ پلیٹ میں چاول بہت بے ترتیبی سے پڑے تھے، جیسے کسی بہت ہی بدتمیز آدمی نے کھائے ہوں، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ اس نے سوچا، کیا میرے آنے سے پہلے بیگم شیرازی چاول کھا رہی تھی؟ مگر نہیں، وہ اس قدر بدتمیزی اور بدحواسی کے عالم میں کیوں کھانے لگیں گی؟ پھر ارے ہاں، شاید یہ ان کا ملازم صابر ہوگا جس نے اس بھٹنگے انداز میں چاول کھائے ہوں گے۔
اس خیال کے آتے ہی اس کی تمام حیرت دور ہو گئی۔ وہ کدوکش اٹھائے سین میں آیا۔ اس نے بیگم کے ہاتھوں کے بغور دیکھا، ہاتھ بالکل صاف تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ دیر پہلے بیگم شیرازی چاول نہیں کھا رہی تھی۔ مل گیا؟ بیگم شیرازی اسے دیکھ کر بولی۔ جی مل گیا آنٹی۔ صابر نظر نہیں آیا؟ اس نے یوں ہی سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ آج کی چھٹی لے گیا ہے۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا۔ ایک بار پھر وہ حیران رہ گیا۔ اچھا آنٹی، شکریہ۔ کوئی بات نہیں، بیگم شیرازی محمود بیگم شیرازی کے گھر سے نکلتے وقت بہت فکر مند تھا۔ کہو بیٹا، فون کر دیا اکرام کو؟ وہ اندر داخل ہوا تو انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ آ رہے ہیں، اس نے بتایا۔ بہت خوب، میں اس کے آنے تک یہیں بیٹھوں گا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انسپکٹر فاضل نے کہا۔ دراصل وہ اندر ہی اندر انسپکٹر جمشید سے بہت جلتا تھا۔ انسپکٹر جمشید کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ نہیں نہیں، آپ کا گھر ہے، جب تک جی چاہے بیٹھیں، انہوں نے با اخلاق لہجے میں کہا۔ بیٹے، یہ کدوکش باورچی خانے میں رکھ دو، بیگم جمشید بولی۔ جی اچھا، محمود نے کہا، پھر فاروق سے بولا۔ فاروق، تم میرے ساتھ آنا۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ تنہا کدوکش باورچی خانے میں نہیں لے جا سکتے؟ فاروق نے مسکرا کر پوچھا۔ لے جا سکتا ہوں، تم سے کچھ اور کام ہے۔ محمود نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا چلو۔ فاروق اٹھ کھڑا ہوا۔ فرزانہ نے ان دونوں کو غور کر دیکھا۔ جو ہی وہ نظروں سے غائب ہوئے، فرزانہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دونوں مل کر کوئی پروگرام بنانا چاہتے ہیں اور اسے معاملے سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ باورچی خانے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دونوں دروازے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ہاں، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تم مجھے کیوں لائے ہو؟ فاروق نے کہا۔ ایک اور عجیب بات دیکھنے میں آئی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا اس سے پہلے بھی کوئی عجیب بات دیکھنے میں آ چکی؟ بھول گئے؟ میرا اشارہ بیگم شیرازی کی اونچی آواز میں بات کرنے کی طرف تھا۔ اوہ، اب سمجھا، اس مرتبہ بھی انہوں نے اونچی آواز میں بات کی ہے۔ ہاں، تو پھر اس کا مطلب ایک ہی ہو سکتا ہے، فاروق نے پرخیال انداز میں کہا۔ اور کیا؟ محمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی کہ آج بیگم شیرازی کا گلا خراب ہے۔ بالکل غلط، ان کا گلا بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہاں، تم کہہ رہے تھے کہ ایک اور عجیب بات دیکھنے میں آئی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ یہی کہ انہوں نے دوسری مرتبہ بھی اونچی آواز میں بات کی۔ نہیں یار، تم بات تو سنتے نہیں ہو، اپنی ہانکنے جاری کر دیتے ہو۔ اچھا، پہلے تم اپنی ہانک لو۔ فاروق مسکرایا۔ بیگم شیرازی سے جب میں نے کدوکش مانگا تو انہوں نے خود اٹھا کر نہیں دیا، تو اس میں عجیب بات کیا ہوئی؟ پہلے سن تو لو۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں خود باورچی خانے سے اٹھا لاؤں۔ میں باورچی خانے میں داخل ہوا، ابھی تک تمہاری باتوں میں کوئی عجیب بات نظر نہیں آئی۔ فاروق نے پھر دخل دیا۔ تم خاموشی سے نہیں سن سکتے؟ محمود جھلا اٹھ۔ اچھا سناؤ، میں اب نہیں بولوں گا، اگر اب بولوں تو بے شک نہ بتانا۔ ٹھیک ہے، لو، میں چپ ہوا جاتا ہوں، اور جب تک تم خود نہیں کہو گے نہیں بولوں گا، زبان تک نہیں ہلاؤں گا۔ ہاں، تو اب بتاؤ کیا بات ہے، اور اس میں کیا عجیب بات ہے؟ صرف عجیب ہی ہے یا غریب بھی؟ یہ تم چپ ہوئے ہو؟ تم تو بولنے کی مشین بن گئے ہو تو گیا ہوں۔ فاروق مسکرایا۔ باورچی خانے میں مجھے چاولوں کی ایک پلیٹ نظر آئی۔ واہ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، کیونکہ چاولوں کی پلیٹ تو پائیں باغ میں کسی درخت پر ہونا چاہیے تھا، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور پلیٹ میں چاول اور شوربہ تھا۔ محمود نے فاروق کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا۔ یہ اس سے بھی عجیب بات ہے۔ ہاں، سوچنے کی بات ہے، بھلا پلیٹ میں چاولوں اور شوربے کا کیا کام؟ توبہ ہے تم سے، اس سے تو بہتر تھا کہ میں فرزانہ کو ساتھ لے آتا، محمود نے جھنجھلا کر کہا۔ فاروق ہنسی روکتے ہوئے بولا، وہ بھی تمہاری عجیب باتیں سن کر ضرور حیران ہوتی، تو تم نہیں سننا چاہتے؟ ٹھیک ہے، نہ سنو، پھر نہ کہنا کہ میں نے فرزانہ کو ساتھ ملایا ہے۔ اسے ساتھ کون ملاتا ہے؟ وہ تو خود بخود مل جاتی ہے۔ خیر، تم آگے کہو۔
پلیٹ میں چاول بہت ہی بدتمیزی سے کھائے گئے، اتنی بدتمیزی سے کہ معلوم ہوتا تھا جس کسی نے پلیٹ میں یہ سے چاول کھائے ہیں اس کی زندگی میں اس قسم کی پلیٹ میں سے چاول کھانے کا پہلا اتفاق ہے۔ کیا مطلب؟ فاروق چونکا۔ کیا چاول بیگم شیرازی نے نہیں کھائے تھے؟ نہیں، ان کے ہاتھ بالکل صاف تھے، انہوں نے چمچے سے کھائے ہوں گے۔ فاروق نے اعتراض کیا۔ پلیٹ میں کوئی چمچہ نہیں تھا، محمود نے کہا۔ تو پھر وہ ان کے ملازم صابر نے کھائے ہوں گے، فاروق پرخیال لہجے میں بولا۔ میرا خیال بھی اسی طرف گیا، لیکن بیگم شیرازی سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ آج ہی چھٹی لے کر گیا ہے اور بیگم شیرازی گھر میں تنہا ہیں۔ ہاں، بات تو واقعی کچھ عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ اور کچھ؟ فاروق نے کہا۔ ایک اور بات یہ کہ جب میں دروازے پر دستک دی تو پہلے تو بیگم شیرازی دروازہ کھولنے آئیں، پھر کھولے بغیر ہی واپسی چلی گئیں۔ کیا واپسی چلی گئیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ پھر تم اندر کیسے داخل ہوئے؟ وہ پھر پلٹ کر آئیں اور دروازہ کھول دیا۔ حیرت ہے، آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ فاروق بولا۔ یہی بات تو مجھے بھی الجھن میں ڈال رہی ہے، محمود نے کہا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ واقعی یہ بہت عجیب بات ہے، میں بھی اسے تسلیم کرتی ہوں، فرزانہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ لو نہ دیکھ لو، میں نے کہا تھا یہ تو خود بخود شامل ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں بھلا کوئی بات چھپا سکتے ہیں؟ فاروق نے جل بھن کر کہا۔ جل کیوں رہے ہو؟ فرزانہ مسکرائی۔ تم ٹو لینے کی عادت سے باز نہیں آؤ گی، محمود نے اسے گھورا۔ نہیں، کیونکہ اس عادت کی بدولت کئی بگڑے کام سنور گئے ہیں۔ کیا تم نے ہماری سب باتیں سن لی؟ محمود نے جھلا کر پوچھا۔ ہاں سب، فرزانہ مسکرائی، اس کی آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ چلو خیر، بیٹھ جاؤ، اب بتاؤ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فاروق نے پوچھا۔ بیگم شیرازی کا معمول سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنا، باورچی خانے میں چاولوں کی پلیٹ جس میں چاول بہت ہی بدتمیزی سے کھائے گئے، بیگم شیرازی کا دروازہ کھولنے کے لیے آنا اور پھر کھولے بغیر لوٹ جانا، یہ سب کچھ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو سکتا، محمود نے کہا۔ تمہارے خیال میں ان تمام باتوں کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرزانہ نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ یہی کہ کہیں شیرہ ڈاکو بیگم شیرازی کے گھر میں تو نہیں گھسا ہوا ہے۔ کیا؟ دونوں کے منہ سے نکلا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خوف کے سائے۔ انسپکٹر جمشید کے مکان کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ ضرور اکرام ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ انسپکٹر جمشید اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا خیال درست نکلا۔ دروازہ کھولتے ہی اکرام نے انہیں سلام کیا۔ آؤ اکرام، اندر آ جاؤ۔ اپنے ساتھ کتنے آدمی لائے ہو؟ جی 7۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اندر آئے تو اکرام انسپکٹر فاضل کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس نے اسے بھی سلام کیا اور بولا، خیر تو ہے، آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ کیا تم نے ابھی تک یہ خبر نہیں سنی کہ شیرہ ڈاکو کو جیل سے فرار ہو گیا ہے؟ ہاں، یہ تو مجھے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے، گھیرا ڈالنے والوں نے بتایا ہے۔ بس تو اسی کی تلاشی کے سلسلے میں تمہاری ضرورت تھی۔ اب چلو۔ انسپکٹر فاضل اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تلاشی کی ضرورت کرنے کا ارادہ ہے؟ اکرام نے پوچھا۔ ہاں جی، بہتر چلیے۔ کیا میں ابھی آؤں؟ انسپکٹر جمشید نے اخلاقاً پوچھا، کیونکہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، ہم اسے تلاش کر ہی لیں گے، فاضل نے کہا۔ بہت خوب، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ یہ تینوں کہاں چلے گئے؟ ان کے آنے جانے کے بعد انہیں بچوں کا خیال آیا۔ پتہ نہیں، شاید اپنے کمروں میں ہوں۔ کیا آج کھانا تیار کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ہاں کیوں نہیں، گوشت تو پہلے ہی چڑھا چکی ہوں، بس روٹیاں ہی پکانی ہیں۔ میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ انسپکٹر جمشید اٹھ کر دروازے کی طرف چلے گئے اور بیگم جمشید نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ وہ واپس پلٹے تو میز خالی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کمرے کی طرف جا رہے تھے کہ محمود اور فاروق کے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے دروازوں کے پاس رک گئے اور ان کی باتیں سننے لگے۔ نہیں، فاروق اور فرزانہ کی آواز سنائی دی۔ ان کا منہ سے نکلا، کیا؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرزانہ چلائی۔ تم جو کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر بھی کہہ رہے ہو؟ فاروق نے جملہ درمیان میں ہی چھوڑ دیا۔ حالات یہی ظاہر کر رہے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بیگم شیرازی کے ہاں ہی موجود ہے۔ میں اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے
چاولوں کی پلیٹ صابر نے جانے کی جلدی میں استعمال کی ہو اور بیگم شیرازی کی اونچی آواز کے بارے میں شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے فاروق پھر کچھ کہتا کہتا رک گیا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ محمود نے جھنجھلا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے کان آج کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئے ہوں اور تمہیں ان کی آواز اونچی لگ رہی ہو۔ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں لگتا۔ محمود نے برا سا منہ بنایا۔ تو بتا دو نا کس وقت مذاق اچھا لگتا ہے تمہیں؟ وہ مسکرایا۔ ختم کر فاروق، میرا خیال ہے کہ محمود ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم بھی اس کے ہاں، میں بھی اس کے ہاں ملنے لگے۔ میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہوں، اگر تم دونوں کی بات مان لی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا جائے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اس بات پر غور کیا جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے بیگم شیرازی ضرور اس وقت مصیبت میں ہیں، اور مصیبت کے وقت ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ وہ ہماری پڑوسی ہیں، ہمارا ان کے ہاں روز آنا جانا ہے، لہٰذا سوچو اب ہم کیا کریں۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، یوں لگتا تھا جیسے سوچ میں ڈوب گئے ہوں۔ پھر سب سے پہلے فرزانہ نے سر اٹھایا اور بولی، ایک ترکیب تو یہ ہے کہ ابا جان کو چل کر سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری ترکیب؟ محمود نے پوچھا۔ دوسری یہ کہ میں یا فاروق بیگم شیرازی کے ہاں جا کر جائزہ لے آئیں، اور اس مرتبہ چونکہ ہم اس کی نظرائے سے جائیں گے اس لیے ضرور کوئی یقینی بات معلوم کر سکیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے، ہمیں ضرور دوسری ترکیب پر عمل کرنا چاہیے۔ ابھی ابا جان کو بتانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ مذاق میں اڑا دیں گے، اسے میرا وہم خیال کریں۔ تو پھر فاروق تم جاؤ گے یا میں جاؤں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ میں چلا جاتا ہوں، فاروق بولا۔ نہیں فرزانہ ٹھیک رہے گی۔ وہ کیسے؟ فاروق نے برا منہ بنا کر کہا۔ بھائی اس کے پاس بہانہ ہوگا، یہ جا کر سویٹر بنانے کی سلائیاں مانگ لے گی، تم جا کر کیا کہو گے؟ ہاں میں جاتی ہوں، فرزانہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، دونوں نے بیک وقت کہا۔ فرزانہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر کھڑے انسپکٹر جمشید خاموشی سے آگے بڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ حیران تھے یہ تینوں کیا باتیں کر رہے تھے اور فرزانہ کیا دیکھنے بیگم شیرازی کے ہاں گئی ہے۔ انہوں نے دخل دینا مناسب نہ سمجھی اور دل ہی دل میں بولے، ٹھیک ہے فرزانہ آئے پھر میں ان سے پوچھوں گا۔ آخر میں کب تک جاگتی رہوں گی؟ بیگم شیرازی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ صحن سے اٹھ کر شیرہ ڈاکو والے کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ تمام رات، کیونکہ ابھی تو پولیس والے بھی یہاں آئیں گے اور ان کے آنے تک تمہارا جاگنا ضروری ہے، اور اس کے بعد میں تمہیں ایک کمرے میں بند کر دوں گا، تم بے فکر ہو کر سو جانا، میں صبح سویرے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کیا تم بے وقوف نہیں ہو؟ بیگم شیرازی نے اچانک سوال کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رات کی تاریکی میں نکلنا تمہارے لیے آسان ہوگا، نہ کہ دن کی روشنی میں۔ میں اتنا بے وقوف نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھی ہو۔ میں دن نکلنے پر یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو پھر صبح منہ اندھیرے نکل جاؤں گا۔ اس وقت پولیس کے آدمی تلاشی لے کر تھک چکے ہوں گے اور نیند انہیں بری طرح ستا رہی ہوگی، ایسے میں میرے لیے نکلنا بہت آسان ہوگا، اور میں کمرے سے کیسے نکلوں گی؟ میں جاتے ہوئے دروازہ کھول کر جاؤں گا، بے فکر رہو۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور ڈاکو لوگ اپنے محسنوں کو تنگ نہیں کرتے۔ تنگ تو بہت دیر سے کر رہے ہو، یہ تو مجبوری ہے۔ شیرہ ڈاکو نے شانے اچکائے۔ تمہاری مجبوری میرے لیے مصیبت بن گئی ہے نا؟ کیا کیا جائے؟ مجھے ڈر ہے پولیس تلاشی لیے بغیر نہ ٹلے گی، دیکھا جائے گا، میں اتنی آسانی سے ان کے ہاتھ آنے والا نہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ لو پولیس آ گئی، شیرہ ڈاکو چونک کر بولا۔ میں دیکھتی ہوں، خبردار کوئی غلط حرکت نہ کرنا ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ مجھے معلوم ہے۔ بیگم شیرازی نے دروازہ کھولا۔ دروازے میں پولیس کے بجائے فرزانہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے فرزانہ؟ بیگم شیرازی نے اس بار بھی قدرے اونچی آواز میں کہا۔ جی سویٹر بننے کی سلائیاں لینے آئی ہوں، میری سلائیاں گم ہو گئی ہیں۔ او اچھا، اندر آ جاؤ۔ فرزانہ ان کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ پھر بیگم شیرازی نے اس سے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں سلائیاں لا دیتی ہوں۔ جی اچھا۔ فرزانہ صحن میں بیٹھی کرسیوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی۔ بیگم شیرازی شیرہ ڈاکو والے کمرے کی طرف بڑھی، پھر وہ اس کمرے میں داخل ہو گئیں کیونکہ سلائیاں اسی کمرے میں رکھی تھیں۔
تم یہاں کیوں آئی؟ شیرہ ڈاکو نے سرگوشی کی۔ سلائیاں اسی کمرے میں ہیں۔ بیگم شیرازی نے بھی دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ بھی میرے پڑوس میں رہتی ہے۔ تمہارے ہاں پڑوسی بہت آتے ہیں، شیرہ نے جل کر کہا۔ کیا کیا جائے، اب انہیں کیا معلوم کہ کیا چکر ہے؟ تم اس سے انکار بھی کر سکتی تھی۔ انکار کیسے کروں؟ اس سے پہلے کئی بار سلائیاں لے جا چکی ہے۔ اچھا، اب جلدی سے سلائیاں اسے دے کر نکل باہر کرو۔ اچھا۔ بیگم شیرازی نے الماری سے سلائیاں اٹھائیں اور کمرے سے باہر نکل آئیں۔ فرزانہ اسی سمت میں دیکھ رہی تھی۔ یہ لو، انہوں نے اس کے پاس آ کر سلائیاں اسی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ فرزانہ نے اس وقت بغور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے ان میں خوف کے سائے نظر آئے۔ اس نے خاموشی سے سلائیاں لیں اور باہر نکل آئی۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر محمود اور فاروق کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تالاشی۔ دونوں بے چینی سے فرزانہ کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی محمود بول اٹھا۔ کہو، کیا ہوا؟ میں سلائیاں لے آئی، فرزانہ نے بے نیازی سے کہا۔ وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بتاؤ تم وہاں کیا محسوس کیا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے دروازے پر دستک دی تو بیگم شیرازی نے دروازہ کھولا۔ میری سلائیاں مانگنے پر انہوں نے کمرے کے اندر سے لا دیں اور بس۔ کوئی عجیب بات تمہیں نظر نہیں آئی؟ بیگم شیرازی نے مجھ سے بھی قدرے اونچی آواز میں ہی بات کی۔ بہت خوب، تو تم نے اس بات کو محسوس کر لیا؟ ہاں، پر پھر جب وہ کمرے میں گئیں تو میں نے… فرزانہ نے انہیں تنگ کرنے کے لیے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ تم نے کیا؟ محمود نے بے تابی سے پوچھا۔ بات کو درمیان میں سے کاٹا نہ کرو۔ تو کیا شروع سے کاٹوں؟ اوہو، مذاق تو پھر بھی ہوتا رہے گا۔ بتاؤ، جب وہ اندر گئیں تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کمرے میں کچھ گھرس پھرس کی آوازیں سنی۔ تمہارے کان بجے ہوں گے، فاروق نے بے یقینی سے کہا۔ میرے کان کوئی ڈھول نہیں ہیں، اس نے برا سا منہ بنایا۔ اور کوئی بات جو تم نے محسوس کی ہو؟ جب میں سلائیاں لے کر رخصت ہونے لگی تو میں نے آنٹی کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ بہت خوب، یہ کام کیا تم نے۔ تمہیں ان میں کیا نظر آیا؟ محمود نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بتاؤں؟ اور نہیں تو کیا اپنے تک ہی رکھو گی؟ مجھے ان کی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ سچ؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ بالکل سچ، اس میں ایک رتی بھی جھوٹ نہیں۔ چلو، اب جھوٹ سچ بھی وزندار ہونے لگے۔ اگر تم یقین نہیں آتا تو تم بھی ایک چکر لگاؤ، فرزانہ نے فاروق سے کہا۔ کیوں محمود، کیا خیال ہے؟ ہوں، میں اسے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ 2 مرتبہ میں ہی جا چکا ہوں، ایک مرتبہ فرزانہ بھی آئی ہے۔ اب اگر گئے تو انہیں شک نہ ہو جائے، شرطیہ وہ وہاں ہوں۔ اگر وہ وہاں نہیں ہیں تو کمرے میں گھسر پھسر کی آوازوں کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ فرزانہ بولی۔ ہو سکتا ہے اس کمرے میں بیگم شیرازی کا کوئی مہمان ہو، فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، اس کا مکان ہے، فرزانہ نے سر ہلایا۔ خیر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ فاروق پھر بولا۔ اب ابا جان کو بتانا ہی پڑے گا، کیونکہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ شیرہ ڈاکو مسئلہ ہے، محمود نے جواب دیا۔ شیرہ ڈاکو کا نام سن کر انسپکٹر جمشید چونک اٹھے۔ وہ دروازے سے لگے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ابھی تک تینوں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں، لیکن اب جو محمود کے منہ سے شیرہ ڈاکو کا نام نکلا تو پوری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ان کے ذہن میں سوال گونجا، تو یہ کیا شیرہ ڈاکو بیگم شیرازی کے مکان میں چھپا ہوا ہے؟ دوسرے ہی لمحے انہوں نے دروازے پر ہاتھ مارا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ تینوں انہیں دیکھ کر چونک اٹھے۔ خیریت تو ہے ابا جان؟ محمود بولا۔ مجھے ساری بات بتاؤ۔ جی، کیا مطلب؟ تم نے بیگم شیرازی کے ہاں کیا کچھ دیکھا اور محسوس کیا؟ مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فاروق نے پوچھا۔ تینوں کی آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں تمہاری کچھ باتیں سن چکا ہوں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اب جلد از جلد بتاؤ۔ پہلے محمود نے سارا واقعہ سنایا، پھر فرزانہ انسپکٹر جمشید سوچ میں ڈوب گئے۔ آخر بولے، جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ جی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیرہ ڈاکو نے کسی مقام پر چھپ کر پستول بیگم شیرازی کی طرف تانا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ فاروق نے پوچھا۔ پہلے ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ شیرہ ڈاکو کو واقعی وہاں موجود ہے یا نہیں۔
ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ فاروق تم ان کے ہاں جاؤ اور ان سے کہو کہ میں انہیں بلا رہا ہوں۔ اگر شیرہ ڈاکو وہاں موجود ہوا تو وہ نہیں آئیں گی ورنہ تمہارے ساتھ آ جائیں گی، اور اگر وہ کوئی بہانہ بنائے تو تم خاموشی سے واپس آ جانا۔ جی بہتر، کوئی گڑبڑ نہ کرنا، معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کسی قسم کا بھی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اب میں جاؤں؟ ہاں۔ فاروق گھر سے نکل کر بیگم شیرازی کے دروازے کی طرف بڑھ ہی تھا کہ ٹھک ٹھک کر کے رک گیا۔ پولیس اس سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی اور دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے صبح ہونے سے تک کوئی نہ کوئی آتا ہی رہے گا، شیرہ ڈاکو نے جھنجھلا کر کہا۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ صحن میں بیٹھے بیٹھے بیگم شیرازی نے کہا۔ پہلے وہ لڑکا 2 مرتبہ آیا، اب وہ لڑکی بھی آ گئی، ابھی نہ جانے کون کون آئے گا، اور پولیس بھی تو آئے گی۔ بیگم شیرازی مسکرائیں۔ اس کا تو انتظار ہے، ایک بار وہ آ کر چلی جائے گی پھر ہم اطمینان سے سو سکیں گے۔ تم سو جاؤ، میں خود ہی پولیس کو جواب دے لوں گی، بیگم شیرازی نے بے خیالی کے عالم میں کہا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر اب اس کے سوا اور چارہ بھی کیا ہے؟ تم کمرے میں آرام سے بیٹھے رہو اور میں یہاں بیٹھی سویٹر بنتی رہتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض؟ اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت کسی نے دروازے کی گھنٹی بجانے کے بجائے ہاتھ سے اسے کھٹکایا تھا۔ لو، پھر کوئی پڑوسی آ پہنچا، شیرہ نے جل کر کہا۔ بے فکر رہو، میرا کوئی پڑوسی تمہارے لیے یہاں نہیں آئے گا، اسے کوئی کام ہوگا تبھی آئے گا۔ جاؤ جاؤ، جا کر دروازہ کھولو، دیر نہ کرو۔ بیگم شیرازی ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھیں، آخر انہوں نے چٹکی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک اٹھی۔ پولیس کے 4 جوان ان کے دروازے پر کھڑے تھے، ان میں سے ایک سب انسپکٹر بھی تھا۔ اس نے کہا، معاف کیجیے گا، آپ کو زحمت دی۔ کیا بات ہے؟ بیگم شیرازی نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ کیا بات ہے؟ بیگم شیرازی نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ ایک ڈاکو جیل سے فرار ہو گیا ہے اور یہیں کہیں آ کر گم ہو گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کسی گھر میں چھپ گیا ہے، اس لیے ہم تمام گھروں کی تلاشی لیتے پھرتے ہیں، لیکن میں تو اس گھر میں تنہا ہوں اور اس گھر کا صرف ایک ہی دروازہ ہے، اگر کوئی یہاں سے گھستا تو مجھے فوراً معلوم ہو جاتا۔ وہ ڈاکو کم از کم میرے گھر میں نہیں ہے۔ بیگم شیرازی کی یہ باتیں اونچی آواز میں کہیں تاکہ شیرہ ڈاکو بھی سن لے۔ پھر بھی ہم بہتر خیال کرتے ہیں کہ ایک بار اندر سے آپ کا مکان دیکھ لیں۔ یقین کیجیے انسپکٹر صاحب، اندر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی طرح آپ کی نظر بچا کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہو، اس صورت میں وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ بیگم شیرازی جھنجھلا اٹھی۔ آخر تلاشی لینے سے آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ انسپکٹر بھی بولا۔ اچھا آئیں، انہوں نے زیادہ انکار کرنا مناسب نہ سمجھا، اور پھر شیرہ ڈاکو انہیں اس کی اجازت دے چکا تھا۔ پولیس کے سپاہی جوں ہی اندر داخل ہوئے، شیرہ ڈاکو ایک کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ تم تینوں تمام کمرے دیکھ ڈالو، سب انسپکٹر کانسٹیبلوں کو حکم دیا، خود صحن میں کھڑا رہا۔ ایک کانسٹیبل شیرہ ڈاکو والے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو بیگم شیرازی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شیرہ ڈاکو نے کانسٹیبل کے قدموں کی آواز سنی تو فوراً آواز پیدا کیے بغیر کھڑکی کے ذریعے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کانسٹیبل نے کمرے میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا، اسے کھڑکی قدرے کھلی نظر آئی۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا، ایک جھٹکے سے کھڑکی کھول دی، باہر سرسری نظر سے دیکھا، کھڑکی کے پٹ بند کیے اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ اس کے نکلتے ہی شیرہ دوبارہ کمرے میں داخل ہو چکا۔ 15 منٹ کے اندر اندر تلاشی مکمل ہو چکی تھی اور پولیس کے آدمی ان کے مکان سے باہر جا رہے تھے۔ آمنا سامنا۔ فاروق 15 منٹ تک اپنے گھر کے دروازے پر ہی کھڑا رہا، یہاں تک کہ اس نے پولیس کے آدمیوں کو ناکام باہر نکلتے دیکھا۔ اس نے سوچا کہ محمود کا خیال غلط تھا، اسے ضرور غلط فہمی ہوئی تھی۔ شیرہ ڈاکو بیگم شیرازی کے گھر میں چھپا ہوا نہیں ہے، اگر چھپتا تو پولیس ضرور اسے پکڑ چکی ہوتی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پولیس کے سپاہی اس کے پاس آ پہنچے۔ کیوں بیٹے، تمہارے ابا گھر میں نہیں ہیں؟ سب انسپکٹر نے پوچھا۔ یہ کوئی نیا آدمی تھا، وہ انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ جی ہاں موجود ہیں، تو ذرا انہیں بلا لاؤ۔
جی بہتر، فاروق نے کہا اور مڑ کر اندر گھس گیا۔ یہاں وہ چاروں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بیگم جمشید کھانا تیار کر چکی تھیں اور اب وہ بھی باہر آ کر ان میں شامل ہو چکی تھیں۔ کیوں فاروق، بیگم شیرازی نہیں آئی؟ نہ تمہارے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا خیال ٹھیک تھا، تمہارا خیال غلط تھا، فاروق بولا۔ اگر میرا خیال غلط تھا تو بیگم شیرازی تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئیں؟ اس لیے کہ میں انہیں بلانے ہی نہیں گیا۔ ہمارے دروازے پر پولیس موجود ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ وہ بیگم شیرازی کے گھر کی تلاشی لینے کے بعد اب ہمارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ فاروق مسکرایا۔ تو انہیں شیرہ ڈاکو کے گھر میں نہیں ملا؟ محمود کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اگر ملا ہوتا تو پولیس ہمارے گھر کی تلاشی لینے کیوں آتی؟ ٹھہرو تو میں دیکھتا ہوں، انسپکٹر جمشید اٹھتے ہوئے بولے۔ پھر وہ دروازے کی طرف آئے۔ فرمائیے، انہوں نے بلا اخلاق لہجے میں کہا۔ غالباً آپ ہی گھر کے مالک ہیں؟ سب انسپکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک ڈاکو جیل سے فرار ہو کر اسی طرف کہیں چھپ گیا ہے۔ ہم تمام گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں اور اب آپ کے مکان کی باری ہے۔ میرے گھر میں کوئی شخص نہیں چھپا ہوا، انہوں نے کہا۔ پھر بھی ہم اپنے اطمینان کرنا چاہتے ہیں۔ آئیں، انسپکٹر جمشید نے انہیں راستہ دیتے ہوئے بولا۔ سب انسپکٹر کانسٹیبلوں سمیت اندر داخل ہوا۔ اس کے بعد کانسٹیبل تلاشی لینے لگے۔ 10-15 منٹ کی کوشش کے بعد جب انہیں شیرہ ڈاکو نہ ملا تو وہ سب صحن میں اکٹھے ہوئے۔ سب انسپکٹر معذرت طلب لہجے میں کہا۔ معاف کیجیے گا جناب، ہم نے آپ کو زحمت دی۔ کوئی بات نہیں، اچھا شکریہ، سب انسپکٹر نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ محمود، ذرا دیکھو دروازے پہ کون ہے؟ جی اچھا۔ محمود نے دروازہ کھولا تو وہ وہاں سب انسپکٹر اکرام موجود۔ آئیں انکل، محمود نے کہا۔ اکرام اندر داخل ہوا تو سب انسپکٹر کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہی حال اس کا بھی ہوا۔ اس نے اکرام سے کہا، آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ اس طرف کے مکانات تو میرے حصے میں ہیں۔ تو کیا تم یہاں بھی تلاشی لینے آئے تھے؟ اکرام نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ سب انسپکٹر حیران ہو کر پوچھا۔ کمال ہے، ارے بھائی تم انہیں نہیں جانتے؟ یہ تو ہمارے انسپکٹر جمشید ہیں۔ کیا؟ سب انسپکٹر کے منہ سے حیرت کے باعث نکلا، ساتھ ہی اس کے چہرے پر بے پناہ شرم کے آثار بھر آئے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اس نے ندامت سے کہا۔ کیوں بھلا؟ اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم نے اپنا فرض پورا کیا۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ سب انسپکٹر شرمایا باہر نکل گیا۔ انسپکٹر فاضل اور میں مل کر بھی شیرہ ڈاکو کو تلاش نہیں کر سکتے۔ خدا جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، لیکن ابھی تو تلاشی لی جا رہی ہے۔ جی بس تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اوہ، مجھے افسوس ہے کہ کیا تم مجھے یہی اطلاع دینے آئے تھے؟ جی ہاں، جانے سے پہلے مجھے بتا دینا۔ جی اچھا۔ پھر فاروق کی طرف مڑتے ہوئے بولے، بیگم شیرازی کے ہاں گئے ہی نہیں؟ جی نہیں، میں جب گھر سے باہر نکلا سب انسپکٹر ان کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ بہت خوب، تو اب میدان صاف ہے، اب چلے جاؤ۔ جی کیا مطلب؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی فرزانہ اور محمود بھی حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ پروگرام پر عمل کرو۔ مگر اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس تلاشی لے چکی ہے، میں ان کی تلاشی لینے کا طریقہ آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ جی ہم سمجھے نہیں، محمود بولا۔ سب انسپکٹر بالکل نیا ہے اور شیرہ ڈاکو بہت پرانا اور تجربے کار آدمی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ بیگم شیرازی کے گھر میں چھپا ہوا ہے تو ہرگز اس کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ لہٰذا تم جاؤ اور بیگم شیرازی کو یہاں آنے کے لیے کہو۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تو پھر میں جاتا ہوں، فاروق نے کہا اور ایک بار پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ کیوں، مانتی ہو پولیس کو ایسا چکمہ دیا؟ شیرہ ڈاکو نے پولیس کے جانے کے بعد کہا۔ کمال کر دیا تم نے، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں، بیگم شیرازی نے اوپری دل سے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم نے وعدے کے مطابق میری ہدایت پر عمل کیا ہے، اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکتی ہو، لیکن میں احتیاطاً دروازہ باہر سے بند کروں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن صبح سویرے جب تم جانے لگو گے تو دروازہ کھولنا نہ بھولنا۔ نہیں بھولوں گا۔ چلو، کون سا کمرہ ہے تمہارا؟ بیگم شیرازی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگیں، شیرہ ڈاکو ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ بیگم شیرازی کمرے میں داخل ہو گئیں تو شیرہ دروازہ بند کرنے لگا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی، دونوں چونک اٹھے۔
لو پھر سے کوئی آ گیا، تمہارا گھر ہے یا سرایہ خانہ؟ جاؤ جا کر اب دیکھو کون آیا ہے، میں اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتا ہوں۔ اچھا۔ تنگ آ کر بیگم شیرازی کمرے سے نکلی اور پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے انہوں نے مڑ کر دیکھا، شیرہ ڈاکو کو اپنے مورچے میں براجمان ہو چکا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی ان کی نظر فاروق پر پڑی۔ آؤ فاروق، خیر تو ہے؟ بیگم شیرازی اسے راستہ دیتے ہوئے بولی۔ جی ہاں خیریت ہے، ابا جان نے آپ کو بلایا ہے۔ مجھے؟ بیگم شیرازی نے گھبرا کر کہا۔ ان کے ساتھ ہی اندر چھپا ہوا شیرہ ڈاکو بھی چونک اٹھا۔ جی ہاں، انہیں آپ سے کوئی ضروری کام ہے۔ اوہ، وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ اب کیا کریں۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ شیرہ ڈاکو انہیں مکان سے باہر کسی صورت میں نہ جانے دے گا، پھر فاروق کو کیا جواب دیا جائے؟ دوسری طرف شیرہ ڈاکو کو بیچ و تاب کھا رہا تھا کہ وہ کوئی بہانہ کیوں نہیں بنا دیتی۔ بھائی فاروق، اس وقت تو میری طبیعت خراب ہے، صبح آ جاؤں گی۔ جی اچھا۔ فاروق جانے کے لیے مڑا، عین اسی وقت شیرہ ڈاکو کے ذہن میں بجلی سی کونڈی۔ وہ چلایا، ٹھہرو! فاروق چونک کر مڑا اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ ایک لمبا تڑنگا خوفناک شکل کا آدمی ہاتھ میں پستول لیے سامنے والے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ تم نہیں جا سکتے، شیرہ غرایا۔ کیا مطلب؟ بیگم شیرازی بولی۔ پہلے محمود، پھر فرزانہ اور اب فاروق۔ میں سمجھ گیا، یہ انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں اور انہیں یہاں میری موجودگی پر شک ہو گیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیگم شیرازی حیران ہو کر بولی۔ اور اب یہ لڑکا تمہارے بلانے آیا تھا، یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں یا نہیں۔ تمہارا اس کے ساتھ نہ جانے کا یہی مطلب نکلتا کہ میں یہاں موجود ہوں اور پھر فوراً پورے مکان کو گھیر لیا جاتا، لیکن اب میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلو ادھر آؤ۔ اس نے فاروق کو واپس آنے کے لیے کہا۔ فاروق اطمینان سے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا، اگرچہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ خطرہ سر پر۔ اب اگر بیگم شیرازی فاروق کے ساتھ آ جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت تک کے اندیشے بے بنیاد تھے۔ اب تک ہم یوں ہی ہوا کے گھوڑے دوڑاتے رہے، فرزانہ نے فاروق کے جانے کے بعد کہا۔ لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ آنٹی فاروق کے ساتھ نہیں آئیں گی، کیونکہ شیرہ ڈاکو ان کے گھر پر کسی نہ کسی جگہ چھپا ہوا ہے اور اس نے ان کی طرف پستول تانا ہوا ہے۔ محمود نے تیزی سے جواب دیا۔ خیر خیر، ابھی معلوم ہو جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں کیوں گھبرانے لگا؟ تم خود گھبرا رہی ہو۔ کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ جل بھن کیوں رہے ہو؟ کیا بھوک لگی ہے؟ جب سے شیرہ ڈاکو کا ذکر شروع ہوا ہے، بھوک تو سارے سے غائب ہی ہو گئی ہے۔ تو ایسا کرو، جا کر اسے ڈھونڈ لاؤ۔ محمود مسکرایا۔ کیسے؟ اپنی بھوک کو اور کیسے؟ آج بہت چہک رہی ہو، کیا بات ہے؟ شیرہ ڈاکو کی دریافت کا سہارا میرے سر جو باندھنے والا ہے، اس کام میں تو میں بھی برابر کی شریک ہوں، بلکہ تمہارے شک کو یقین میں بدلنے والی بھی میں ہی ہوں، فرزانہ طرز سے بولی۔ اور اب تو فاروق بھی شامل ہو چکا ہے۔ اچھا بابا، تم دونوں بھی سہارا بندھوا لینا۔ محمود جھلا اٹھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، فرزانہ کچھ سوچ کر بولی۔ کیا بات بیٹی؟ بیگم جمشید نے پہلی مرتبہ ان کی گفتگو میں دخل دیا۔ انسپکٹر جمشید بھی خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ تمہاری سمجھ میں کوئی بات آتی ہی کب ہے؟ فرزانہ سے پہلے محمود بول اٹھا۔ جی ہاں، تمام کی تمام باتیں تو تم اپنی سمجھ میں گھسا لیتے ہو، میرے لیے کوئی بات بچتی ہی کہاں ہے؟ فرزانہ نے بھی اسے اسی انداز میں کہا جس پر انسپکٹر جمشید نے بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ بیگم جمشید بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکیں، پھر بولی۔ تم نے بتایا نہیں بیٹی؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پولیس کے سپاہی کس طرح تلاشی لیتے پھر رہے ہیں کہ بیگم شیرازی کے گھر میں انہیں شیرہ ڈاکو نہیں نظر آیا۔ وہ کوئی سوئی تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے وہ وہاں واقعی ناموجود ہو۔ ابھی تو یہ صرف ایک خیال ہی ہے، بات کو یقین کی حد تک پہنچانے فاروق گیا ہے، اس کے آنے پر ہی کوئی بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، فرزانہ بولی۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ محمود کچھ سوچ کر بولا۔ کیا تم فاروق کے آنے تک اپنے سوال کو پیدا ہونے سے نہیں روک سکتے؟ فرزانہ نے جل کر کہا۔ لیکن وہ تو جا چکا ہے، محمود مسکرایا۔ ہاں تو سوال کیا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ فرض کیجئے بیگم شیرازی فاروق کے ساتھ نہیں آئیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟
کیا شیرہ ڈاکو کو گرفتار کرنا آسان کام ہوگا جبکہ وہ بیگم شیرازی پر پستول تانے بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں، یہ مسئلہ بھی ٹیڑھا ہے، بیگم شیرازی کی زندگی خطرے میں ہے۔ مصیبت ایک اور ہے، انسپکٹر جمشید نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسی مصیبت؟ شیرہ ڈاکو کو عمر قید کے بعد پھانسی کی سزا مل چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس سے اور سزا کیا ملے گی؟ لہٰذا پکڑے جانے کے خطرے کی صورت میں وہ بے خوف ہو کر فائرنگ کر بیٹھے گا۔ یہ تو بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے، بیگم جمشید بولی۔ ہاں، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ یہی تو میرا سوال ہے، وہ قدم کیا ہوا؟ ابھی میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سچویشن کے مطابق ہی کوئی قدم اٹھایا جا سکے گا۔ فاروق کو گئے کئی منٹ گزر چکے ہیں، اسے اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ بیگم جمشید کو سب سے پہلے فاروق کا خیال آیا۔ وہ تینوں چونک اٹھے۔ بیگم جمشید ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اوہ واقعی فاروق کہاں رہ گیا؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ یا اللہ خیر، فرزانہ نے بول اٹھی۔ ابا جان، کیا میں جا کر دیکھوں؟ محمود بولا۔ نہیں، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ انسپکٹر جمشید گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی محمود اور فرزانہ بھی اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ ابا جان کے پیچھے۔ اچھا، میں بھی جاتی ہوں۔ تینوں دروازے سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ انسپکٹر جمشید بیگم شیرازی کے گھر کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ کیا تم انسپکٹر جمشید کے لڑکے ہو؟ شیرہ ڈاکو نے خوفناک لہجے میں پوچھا۔ کون انسپکٹر جمشید؟ بیگم شیرازی فاروق کے بولنے سے پہلے بول اٹھی۔ تم چپ رہو، میں اس سے پوچھ رہا ہوں۔ بہت اچھا، بیگم شیرازی نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں، تو تم نے بتایا نہیں۔ تم انسپکٹر جمشید کے بیٹے ہو؟ تمہارا خیال درست ہے، فاروق مسکرایا۔ بہت خوب، میرے دشمن کا بیٹا آج میرے قبضے میں ہے۔ وہ ہنسا۔ کیا مطلب؟ بیگم شیرازی چونکی۔ انسپکٹر جمشید ہی وہ شخص ہے جس نے مجھے گرفتار کیا، اور اس کی مہربانیوں سے میں جیل میں سڑتا رہا، لیکن اب انسپکٹر جمشید بھی اپنے بیٹے کو ساری عمر روئے گا۔ میں اب اسے آڑ بنا کر یہاں سے نکلوں گا۔ ہاں 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 ہاں، اس نے خوفناک کہکا لگایا۔ آڑ بنا کر کیا مطلب؟ بیگم شیرازی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اب میں پولیس کی موجودگی میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ بہت اچھا ہوا میرے ننھے دوست، تم نے آ کر میری مشکل آسان کر دی۔ اب فاروق اس کی بھیانک غلطی کا احساس جو ان سے ہو چکی تھی۔ اس بات کا خیال کسی کو بھی نہیں آیا کہ شیرہ ڈاکو کون ان تینوں کے ناموں سے واقف ہے۔ پہلے محمود 2 دفعہ آیا، اس نے محمود کا نام بیگم شیرازی کی زبان سے سنا۔ پھر فرزانہ آئی، اس نے اس کا نام بھی سنا، اور پھر فاروق آیا، اس نے اس کا نام سنتے ہی وہ سمجھ گیا۔ اب سنو، شیرہ نے بیگم شیرازی کو مخاطب کیا۔ اب تم انسپکٹر جمشید کے گھر جاؤ، مجھے یقین ہے وہ یہاں قریب ہی رہتا ہے، ورنہ وہ تینوں اتنی جلدی یہاں نہ آ سکتے۔ میں انسپکٹر جمشید کے گھر جاؤں؟ بیگم شیرازی نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، مگر کس لیے؟ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ تم جاؤ اور اسے یہاں بلا لاؤ۔ اسے کہنا تمہیں شیرہ ڈاکو نے بلایا ہے۔ آج اسے میرا حکم ماننا پڑے گا، آج میں اس سے اپنا انتقام لوں گا۔ تمہیں اس چھوٹے سے لڑکے پر رحم نہیں آتا؟ رحم، اس لفظ سے میں ناواقف ہوں۔ جاؤ اور جا کر اسے بلا لاؤ۔ میں اس کے چہرے پر بے چارگی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آج وہ مجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگے، روئے، گڑ گڑائے، اور میں اسے روتا دیکھ کر کہکے لگاؤں۔ وہ تم سے کسی بھی صورت میں بھیک نہیں مانگے گا۔ تم نہیں جانتے لڑکے، بیٹے کی زندگی باپ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے۔ آج اس کے ہاتھ میرے آگے ضرور پھیلیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، فاروق چلایا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، شیرہ ڈاکو سرد لہجے میں بولا، پھر بیگم شیرازی کی طرف مڑ گیا۔ تم اب تک گئی نہیں؟ میں کہتا ہوں جاؤ، اگر اب تم ایک پل بھی دیر کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ جاؤ، جا کر انسپکٹر جمشید کو میرا حکم سناؤ۔ بیگم شیرازی نے بیچارگی کے عالم میں فاروق کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ ایسے میں ان کا منہ سے نکلا، مجھے افسوس ہے فاروق۔ کوئی بات نہیں آنٹی۔ بیگم شیرازی مڑی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ تینوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ بیگم شیرازی نے سوالیہ نظروں سے شیرہ ڈاکو کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہوں اب کیا کروں؟ دروازہ کھول دو، اب مجھے چین کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے فاروق کا بازو سے پکڑا اور پستول کی نالی اس کی کن پٹی پر رکھ دی اور انگلی پستول کی ٹرائگر پر جما دی، بندوقوں کی ضد میں۔ بیگم شیرازی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ دیکھ کر چونک اٹھی کہ دروازے پر انسپکٹر جمشید کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ فاروق یہاں آیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں آیا تھا، بیگم شیرازی بولی۔ کہاں ہے وہ؟ وہ اندر ہے انسپکٹر
تم بھی اندر چلے جاؤ، اندر سے شیرہ ڈاکو نے بلند آواز میں کہا۔ انسپکٹر جمشید کو ایک جھٹکا سا لگا، وہ سمجھ گئے کہ فاروق شیرہ ڈاکو کے قبضے میں ہے۔ اضطراب کی حالت میں وہ اندر گھس گئے۔ اندر کے مناظر نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ کتنا خوشکن منظر ہے انسپکٹر جمشید، شیرہ ڈاکو بے رحم ہنسی ہنسا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ میں یہاں سے بچ کر نکل جانا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پوری آبادی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا؟ بیٹے کے لیے گھیرا اتروا نہیں لوگے؟ پولیس کے سپاہی اس وقت میرے چارج میں نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا؟ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ افسوس، میں تمہیں فرار ہونے میں مدد نہیں دے سکتا۔ تو پھر تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، شیرہ ڈاکو نے دھمکی دی۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر جمشید نے بیچاری کے عالم میں شانے اچکائے۔ اچھا، ایک اور ترکیب ہے، بتاؤ۔ تم پولیس کے سپاہیوں کو یہاں بلاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسپکٹر جمشید، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، پولیس کے آدمیوں کو فوراً یہاں بلاؤ، شیرہ نے گرج کر کہا۔ اچھا، میں بلاتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے کہا اور گھر سے باہر نکل آئے۔ ان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، انہیں کچھ سوچ رہا تھا۔ جوں ہی وہ باہر نکلے، دوسری طرف سے محمود، فرزانہ اور بیگم جمشید آتے دکھائی دیتی۔ محمود، میرے کوٹ کی جیب میں سے سیٹی نکال کر لانا۔ کیا بات ہے ابا جان، خیریت تو ہے؟ بات بعد میں پوچھ لینا، پہلے سیٹی لاؤ، انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ محمود دوڑا گیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ بیگم جمشید گھبرا رہی تھیں۔ شیرہ ڈاکو نے فاروق کو پستول کے نشانے پر لیا ہوا ہے اور اب وہ اس کی مدد سے فرار ہونا چاہتا ہے۔ یا اللہ رحم، الہی خیر! بیگم جمشید گھبرا گئیں۔ حوصلہ رکھو بیگم، گھبرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ابا جان، کیا میں اندر جا کر دیکھ سکتی ہوں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں چلی جاؤ، مگر کوئی حرکت نہ کرنا۔ جی اچھا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ صحن کے بیچ بیگم شیرازی پتھر کے بت کی مانند کھڑی تھیں اور ان سے تھوڑے فاصلے پر شیرہ ڈاکو اور فاروق کھڑے تھے، اس طرح کہ شیرہ کے ہاتھ میں پستول تھا اور پستول کی نال فاروق کی کن پٹی پر رکھی ہوئی تھی۔ محمود نے اپنے والد کے کوٹ کی جیب میں سے سیٹی نکالی اور دوڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ انسپکٹر جمشید نے سیٹی لیتے ہی منہ سے لگائی اور زور سے بجانے لگے۔ انسپکٹر فاضل، سب انسپکٹر اکرام اور دوسرے کانسٹیبلوں نے جو سیٹی کی آواز سنی وہ بری طرح دوڑ پڑے۔ دوسرے ہی لمحے بہت سے دوڑتے قدموں کی آوازیں سن رہے تھے جو لمحہ بہ لمحہ ان کے نزدیک ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر دوڑے ہوئے قدم بیگم شیرازی کو کوٹھی کے پاس آ کر رکنے لگے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہونے بغیر نہ رہ سکے کہ انسپکٹر جمشید سیٹی بجا رہے تھے۔ آپ نے ہمارا اچھا بھلا گھیرا توڑ دیا، انسپکٹر فاضل نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ انسپکٹر جمشید رک گئے اور پرسکون آواز میں بولے، شیرہ ڈاکو اس گھر کے اندر موجود ہے۔ کیا؟ بہت سی حیرت زدہ آوازیں ابھریں۔ ہاں، وہ اندر موجود ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کوٹھی کی تلاشی میں لے چکا ہوں، اس سب انسپکٹر نے کہا جس نے تلاشی لی تھی۔ شیرہ ڈاکو اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا۔ تو کیا آپ نے اسے گرفتار کر لیا؟ اکرام نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ٹھہرو، میں ذرا اندر ہو آؤں، انہوں نے کہا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ شیرہ ڈاکو، پولیس کے تمام آدمی باہر موجود ہیں، اب تم کیا چاہتے ہو؟ اب تم باہر جا کر اعلان کرو کہ شیرہ ڈاکو باہر آ رہا ہے، کوئی اس پر کوئی فائر کرنے کی جرات نہ کرے، اس صورت میں یہ لڑکا ساتھ مرے گا۔ بہت اچھا۔ انسپکٹر جمشید مڑے اور باہر نکل کر بآواز بلند بولے، شیرہ ڈاکو کوٹھی سے باہر آ رہا ہے، کوئی فائر نہ کرے جب تک کہ حکم نہ دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کوئی لوگ چلا اٹھے۔ مطلب ابھی آپ خود سمجھ جائیں، انہوں نے کہا اور دروازے کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں کہنے لگے، شیرہ ڈاکو اب تم باہر آ سکتے ہو، میں نے فائرنگ نہ کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ بہت خوب۔ اندر سے شیرہ ڈاکو کی کوئی آواز آئی، ساتھ ہی اس نے فاروق سے کہا، میرے آگے آگے چلو۔ فاروق اس کے آگے چلنے لگا، ایسی حالت میں بھی پستول اس کی کن پٹی پر ہی لگا رہا۔ بیگم شیرازی تھر تھر کانپ رہی تھیں، محمود اور فرزانہ کا رنگ بھی زرد تھا، وہ تینوں بھی ان کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگے۔ سب سے آخر میں بیگم شیرازی تھیں۔ سب سے پہلے لوگوں نے فاروق کو دروازے سے نکلتے دیکھا، پھر انہیں اس کی کن پٹی پر پستول لگا ہوا نظر آیا۔ سب بھونچے سے رہ گئے اور اس کے بعد شیرہ ڈاکو کو باہر نکلا۔
ان کی آنکھیں حیرت اور خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ خبردار، تم میں سے کوئی حرکت نہیں کرے گا، اگر کسی نے ذرا بھی حرکت کی تو میں اس لڑکے کو گولی مار دوں گا، شیرہ ڈاکو نے للکار کر کہا۔ سب اس طرح جامد و ساخت کھڑے ہو گئے جیسے انہیں سانپ سونگھ گئے ہوں یا پھر کسی جادو کی دہلیز میں بچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد پتھر کے بن گئے ہوں۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر سب سے پہلے انسپکٹر فاضل نے سر اوپر اٹھایا اور انسپکٹر جمشید سے بولا، انسپکٹر صاحب کیا خیال ہے، کیا شیرہ ڈاکو کو فرار ہونے دیا جائے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ انسپکٹر جمشید نے الٹا اسی سے سوال کر لیا۔ ہر صورت میں شیرہ ڈاکو کو گرفتار کرنا چاہیے، انسپکٹر فاضل نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھتے نہیں فاروق کی جان خطرے میں ہے؟ اکرام نے برا سا منہ بنایا۔ دیکھ رہا ہوں، لیکن اس مہم کا انچارج میں ہوں، شیرہ ڈاکو کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اکرام، انہیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، انسپکٹر فاضل انسپکٹر جمشید غصے کے عالم میں چلائے۔ اپنا فرض پورا کرو، شیرہ ڈاکو کو گرفتار کر لو۔ انہوں نے یہ الفاظ پوری قوت سے چلا کر کہے تھے۔ سبھی چونک اٹھے، یہاں تک کہ شیرہ کو بھی چلتا چلتا رک گیا اور محتاط انداز میں مڑا۔ اس نے ساتھ ہی فاروق کو بھی بازو سے پکڑا ہوا تھا، اس لیے اس کا رخ بھی تبدیل ہوا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ میرے بہادر ساتھیوں، اپنی رائفل شیرہ ڈاکو پر تان لو۔ تمام کی تمام رائفلیں شیرہ ڈاکو کو نشانے میں لے لیں۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر فاضل نے اپنا پستول بھی نکال کر اس پر تان لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شیرہ ڈاکو سے زیادہ ہمیں فاروق کی زندگی عزیز ہے، اکرام چلایا۔ خاموش رہو، شیرہ ڈاکو کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری میری ہے، لیکن اس طرح فاروق کی موت کی ذمہ دار آپ پر ہوگی۔ آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اکرام کو بھی غصہ آ گیا۔ اکرام، انہیں اپنا فرض پورا کر لیں دو، جو ان کا جی چاہتا ہے کرنے دو، انسپکٹر جمشید نے بلند آواز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیگم جمشید گھبرا کر بولی۔ تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں انسپکٹر فاضل اور شیرہ ڈاکو سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگوں، ان کے سامنے گڑ گڑاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوشیار، انسپکٹر فاضل نے کانسٹیبلوں کو للکارا۔ میں گنتی گنوں گا، میرے 3 کہنے پر تم شیرہ ڈاکو کو چاروں طرف سے گولیاں مار دو گے۔ اس سے پہلے کوئی گولی میرے جسم میں داخل ہو، یہ لڑکا خاک و خون میں تڑپتا نظر آئے گا۔ شیرہ نے بھی آواز بلند کر کے دھمکی دی۔ ایک انسپکٹر فاضل چلایا، ساتھ ہی بندوقیں کندھوں سے لگ گئیں، انگلیاں ٹرائیگروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ شیرہ ڈاکو کو انگلی کے دباؤ بھی ٹرائیگر پر بڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر بیگم جمشید تڑپ اٹھی۔ نہیں نہیں، وہ چلائیں اور چاہتی تھی کہ دوڑتی ہوئی شیرہ ڈاکو کے پاس پہنچ جائیں، لیکن انسپکٹر جمشید نے تیزی سے انہیں پکڑ لیا۔ انسپکٹر فاضل یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کہہ رہا تھا، بندوقیں نیچے کر لو، جیب میں۔ میں جانتا تھا تم مجھ پر گولی نہیں چلا سکو گے، شیرہ ہنسا۔ تم اس لڑکے کو چھوڑ دو، ہم تمہیں اسی وقت نکل جانے کا موقع دے دیں گے، انسپکٹر فاضل نے کہا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں، ادھر میں اسے چھوڑا اور ادھر تم لوگ مجھ پر فائرنگ کی۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہاری جیپیں کس طرف کھڑی ہیں؟ کیوں، کیا تم جیپ میں بیٹھ کر فرار ہونا چاہتے ہو؟ ہاں، انسپکٹر فاضل نے سوالیہ نظروں سے انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو اب کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دیں جیپیں کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا، باہر سڑک پر کھڑی ہیں۔ بہت خوب، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ یقین رکھو میں اس بچے کو کچھ نہیں کہوں گا اور کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر اسے چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم میں سے کسی نے میرا پیچھا کیا تو پھر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہا اور فاروق کو لیے سڑک کے سمت میں چلنے لگا۔ سپاہیوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، ہر طرف سناٹا چھا گیا، سب لوگ ساکت و جامد کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد شیرہ ڈاکو ایک بار پھر مڑا اور چلایا، کوئی میرے پیچھے آنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ پھر بڑھنے لگا۔ بیگم جمشید نے انسپکٹر جمشید کو شانے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کچھ کیجیے، خدا کے لیے کچھ کیجیے، بے فکر رہو۔ کیا تمہیں خیال ہے میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھتا رہوں گا؟ تو پھر اسے سڑک کے پاس جا لینے دو، اس کے بعد میرا کام شروع ہوگا۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اکرام نے پوچھا، وہ پاس ہی کھڑا تھا۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر اس کا پیچھا کروں گا، انسپکٹر جمشید نے اٹل لہجے میں کہا، لیکن اس نے دھمکی دی ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں اس کے پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے جاؤں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اکرام نے حیران ہو کر کہا، کیوں ممکن نہیں ہے؟
ایک بار پھر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس سڑک پر گیا ہے، پھر میں کسی اور راستے سے اس کے آگے پہنچ جاؤں گا، تب کیا میں اس کے پیچھے جا کر یہ دیکھوں گا کہ وہ کون سی سڑک پر جاتا ہے؟ اکرام نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے اسے گلی کا موڑ موڑنے دو، جو ہی وہ گلی کا موڑ موڑے تم چل پڑنا، میں بھی موٹر سائیکل لیے گلی کے موڑ پر موجود ملوں گا۔ بہت خوب، اچھا پروگرام کیا ہے، کیا میں بھی آپ کے پیچھے آؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس طرح شیرہ ڈاکو کو ہمارے پروگرام سے باخبر ہو جائے گا۔ لیجئے، وہ گلی موڑ موڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم روانہ ہو جاؤ، لیکن دھیان رہے وہ تمہیں دیکھ نہ پائے۔ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا، اکرام نے کہا اور گلی کے موڑ کی طرف چل پڑا۔ باقی سپاہی چپ چاپ کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب انسپکٹر جمشید مڑے ہوئے بولے، محمود، فرزانہ، تم دونوں اپنی امی کے ساتھ گھر میں۔ ان کے الفاظ کے منہ میں ہی رہ گئے۔ محمود اور فرزانہ وہاں نہیں تھے۔ محمود اور فرزانہ اپنی امی کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے انسپکٹر فاضل کو ہاتھ کے نیچے کرتے دیکھا، پھر رائفلیں نیچے ہو گئیں اور شیرہ ڈاکو نے جیپوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوئے اور وہ جھکتے جھکتے گلی کے موڑ کی طرف چل پڑے، اس طرح کہ کسی کو بھی ان کے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ وہ کانسٹیبلوں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے سڑک پر نکل آئے۔ یہاں پولیس کی 3 جیپیں موجود تھیں، اب کیا کیا جائے؟ یہاں تو 3 جیپیں موجود ہیں، محمود نے کہا۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ خدا جانے شیرہ کون سی جیپ میں سوار ہو، محمود بولا۔ اس کا اندازہ کر لینا تو کون سا مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ میں 3 سے 1 گاڑی بند ہے، اس پر ترپال ڈلی ہوئی ہے، باقی 2 جیپیں ننگی ہیں، لہٰذا شیرہ ڈاکو بند گاڑی میں سفر کرنا بہتر خیال کرے گا تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے، اور پھر ترپال والی جیپ سب سے آگے، وہ اسی کو لے کر بھاگے گا۔ فرزانہ نے کہا۔ تمہارا خیال شاید ٹھیک ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے یہ غلط نکلے، محمود نے کہا۔ کیا مطلب؟ فرزانہ چونکی۔ ہو سکتا ہے وہ جلدی میں اس طرف دھیان نہ دے اور گلی کے موڑ والی جیپ جو سب سے پہلے اس کے سامنے آئے گی اس میں بیٹھ کر جائے۔ اس صورت میں ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور ہمیں تو جیپ چلانا بھی نہیں آتا کہ اس کا پیچھا ہی کر ڈالیں، محمود نے اعتراض کیا۔ کیا شیرہ ڈاکو کو جیپ چلانا آتا ہے؟ آتا ہی ہوگا، تبھی وہ اس طرف آ رہا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ اگلی جیپ میں چھپ جاتا ہوں اور پچھلی میں تم۔ میں اس سے مناسب نہیں سمجھتی، فرزانہ نے بولا۔ کیوں؟ پچھلی جیپ چونکہ ترپال کے بغیر ہے اس لیے اس میں چھپنا ممکن نہیں، ویسے بھی 100% یقین ہے کہ وہ اگلی ہی جیپ میں بیٹھے گا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بھری پڑی سڑک پر بند گاڑی میں فرار ہونا اس کے لیے بہتر ہوگا، کھلی گاڑی میں تو کوئی بھی اسے پہچان لے گا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ اگلی گاڑی میں دونوں چھپ جائیں؟ ہاں، جلدی کرو، کہیں وہ گلی کے موڑ پر نہ پہنچ جائے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، محمود نے کہا۔ آؤ پھر۔ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے اگلی جیپ کے پاس آئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی راہ گیر تو نہیں انہیں دیکھ رہا، پھر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ کر پائے وہ دونوں اچک کر گاڑی کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شیرہ نے بیٹھے وقت پچھلی طرف دیکھ لیا تو؟ فرزانہ بولی۔ اس صورت میں وہ ہمیں دیکھ لے گا، محمود نے جواب دیا، اور وہ پیچھے دیکھے گا ضرور، اس خیال سے کہ کہیں اندر کوئی سپاہی تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیوں نہ ہم سیٹوں کے نیچے لیٹ جائیں؟ بہت خوب، اس سے بہتر ترکیب اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرزانہ کے لہجے میں جوش تھا۔ اور جلدی کرو، وہ گلی کا موڑ مڑ چکا ہے اور اب اسی طرف آ رہا ہے۔ دھک دھک کرتے دلوں کے ساتھ دونوں گاڑی کے فرش پر لیٹ گئے اور رینگتے ہوئے سیٹوں کے نیچے پہنچ گئے۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے گاڑی میں کسی کو سوار ہوتے محسوس کیا، پھر جیپ کا انجن سٹارٹ ہوا اور جیپ دھچکے سے آگے بڑھ گئی۔ پرانی عمارت۔ ارے، یہ محمود اور فرزانہ کہاں چلے گئے؟ انسپکٹر جمشید بوکھلا کر کہا۔ آپ وقت واضح نہ کریں، جلدی سے موٹر سائیکل نکال لیں، انہیں میں دیکھ لیتی ہوں۔ مگر وہ دونوں جا کہاں سکتے ہیں؟ یہیں کہیں ہوں گے، کہیں کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھیں۔ میں کہتی ہوں پہلے آپ فاروق کی فکر کریں، شیرہ ڈاکو اس وقت تک جیپ میں بیٹھ چکا ہوگا۔ بیگم جمشید گھبرا گئیں۔ اوہ، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا اور وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ 1 منٹ بعد وہ موٹر سائیکل پر سوار واپس آتے نظر آئے۔ دوسری طرف سے اکرام دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر دور ہی سے بولا، وہ شمالی سڑک پر گیا ہے، ترپال والی جیپ
جیپ میں۔ اچھا، انسپکٹر جمشید کے موٹر سائیکل نے رفتار پکڑ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آؤ بہن، اندر چل کر بیٹھیں، بیگم شیرازی نے ہمدردی سے کہا۔ جب تک میرا بچہ نہیں آ جاتا میں یہیں کھڑی رہوں گی۔ نہیں نہیں، آپ اندر چل کر بیٹھیں۔ ارے ہاں، آپ ذرا محمود اور فرزانہ کو تلاش کریں۔ بیگم جمشید کو خیال آیا۔ اچھا، میں ان کو دیکھتا ہوں، آپ اندر چل کر بیٹھیں۔ اچھا۔ دونوں گھر میں داخل ہو گئیں۔ بیگم جمشید بآواز بلند چلائیں، محمود، فرزانہ، تم دونوں کہاں ہو؟ لیکن گھر کے کسی کونے سے محمود اور فرزانہ کی ان بات کا جواب نہ دیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگیں۔ آخر یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ آپ کے پیچھے ہی تو کھڑے تھے۔ ہاں، جب شیرر ڈاکو کو فاروق کے ساتھ گلی میں موجود تھا اس وقت تو میرے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ خیر، اکرام صاحب انہیں تلاش کرنے گئے ہیں، امید ہے وہ انہیں لے کر آتے ہی ہوں گے، خدا خیر کرے۔ انسپکٹر جمشید گلی سے باہر نکلتے ہی شمالی سڑک پر جانے کے بجائے ایک باغلی سڑک پر مڑ گئے اور موٹر سائیکل پوری رفتار پر چھوڑ دی۔ یہ سڑک آگے جا کر شمالی سڑک سے مل جاتی تھی۔ انسپکٹر جمشید چاہتے تھے کہ شیرر ڈاکو اس سنگم پر پہنچنے سے پہلے وہ وہاں پہنچ جائیں تاکہ وہ اس کے آگے چل سکیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد پوری رفتار سے موٹر سائیکل دوڑنے کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں آ کر وہ سوچ میں ڈوب گئے، شیرر ڈاکو کو اس جگہ سے آگے تو نہیں بڑھ گیا؟ جب تک انہیں یہ معلوم نہ ہو جاتا وہ آگے نہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی سڑک پر رک کر انتظار کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے موٹر سائیکل کو سڑک پر چھوڑ دیا لیکن رفتار درمیانی رکھی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد انہیں بیک ویو آئینے میں ایک جیپ نظر آئی۔ انہوں نے موٹر سائیکل کی رفتار تیز کی۔ اب ان کی موٹر سائیکل اور جیپ یکساں رفتار سے دوڑ رہی تھی اور درمیانی فاصلہ ایک جیسا تھا، لیکن یہ فاصلہ اس قدر زیادہ تھا کہ شیرر ڈاکو یہ نہ دیکھ سکتا تھا کہ موٹر سائیکل پر کون سوار ہے۔ ویسے بھی کمر کی طرف سے پہچان لینا آسان نہ تھا۔ اچانک ایک جگہ جیپ کچی سڑک پر اتر گئی اور پھر رک گئی۔ انسپکٹر جمشید اپنی موٹر سائیکل کو آگے لیتے چلے گئے۔ جیپ طوفانی رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس وقت تک جتنے بھی چوراہے آئے تھے اشارہ کھلا ہی ملا تھا، اس لیے انہیں کہیں بھی رکنے کی ضرورت نہ پڑی۔ گاڑی چلاتے ہی شیرا نے فاروق سے کہہ دیا تھا، اگر تم نے حلق سے آواز نکالی تو تمہیں گولی مار کر نیچے دھکا دے دوں گا۔ فاروق جب سے پکڑا گیا تھا اس نے کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا اور تقریباً بیٹھ گیا تھا۔ آخر جیپ شہری حدود سے آگے نکل آئی اور ایک گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ان کے پیچھے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حیرت ہے، شیرر ڈاکو کے منہ سے نکلا۔ کس بات پر حیرت ہے تمہیں؟ تمہارے والد نے میرا پیچھا نہیں کیا، مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ تمہاری جان کا خطرہ کیسے مول سکتے تھے؟ ہاں، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ پروگرام کیا ہونا ہے؟ یہاں قریب ہی میرا ایک ٹھکانہ ہے، اس جگہ تمہیں لے جاؤں گا۔ شیرا ہنسا۔ اور پھر یہ کہ تمہیں مار کر دریا میں پھینک دوں گا۔ قریب ہی دریا بہہ رہا ہے۔ بھائی واہ، بہت مزیدار پروگرام ہے تمہارا۔ چلو اچھا، میں بھی کہیں دریا کی سیر نہیں کی، اس طرح دریا کی سیر کرنے کا موقع تو مل جائے گا۔ فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ بہت چہک رہے ہو، کہیں پیچھے پولیس کی گاڑی تو نظر نہیں آ گئی؟ شیرا نے پیچھے کا منظر دیکھنے والے آئینے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، مجھے تو پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہتے ہوئے فاروق نے آگے دیکھا تو اسے جیپ سے کافی فاصلے پر ایک موٹر سائیکل جاتی دکھائی دی۔ اس نے سوچا، کیا یہ ابا جان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بھلا ابا جان آگے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اگر ہوتے تو پیچھے ہوتے، ہمارے پیچھے تو کوئی بھی گاڑی نہیں ہے۔ شیرا بولا۔ یہی تو میں بھی کہتا ہوں، پھر تمہارے اس قدر مطمئن ہونے کا سبب کیا ہے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ابھی چند لمحوں بعد تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا۔ میرے ابا جان کہتے ہیں ایک دن تو مرنا ہی ہے، پھر مرنے سے کیا ڈرنا؟ یہ تو تمہارے ابا جان کہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بھی ان کا ہی بیٹا ہوں۔ بہت اچھے، شیرا ڈاکو نے کہکا لگایا۔ البتہ میں ان کا ایک اندازہ ضرور لگا سکتا ہوں، فاروق نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا اندازہ؟ یہ کہ عنقریب تم پکڑے جاؤ گے۔ اچھا، یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ جو آدمی پولیس کے اتنے سپاہیوں کی موجودگی میں نکل آئے، اب کیسے پکڑ لیا جائے گا؟ ایک جیپ کی وجہ سے، فاروق نے پراسرار لہجے میں کہا۔ او ٹھیک ہے، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ مجھے سب سے پہلے جیپ کو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ بہت خوب، تمہارا ذہن تو بہت اچھا ہے۔ تم نے ایک کام کی بات یاد دلا دی۔
اب تم جیپ کا کیا کرو گے؟ یہیں سڑک پر چھوڑ دینے کا ارادہ ہے کیا؟ فاروق نے کہا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ شیرہ جیپ کو سڑک کے کنارے ہی چھوڑ دے تاکہ جب پولیس تلاش کرتی ہوئی آئے تو اسے معلوم ہو جائے کہ ہم اس جگہ کے آس پاس ہی ہیں۔ نہیں، میں اتنے بیوقوف نہیں کہ جیپ سڑک کے کنارے کھڑا کر دوں۔ تو پھر کیا تم اسے درختوں میں چھپاؤ گے؟ نہیں، اس میں بھی خطرہ ہے۔ آخر جیپ کا کرو گے کیا؟ میں یہ کہتے ہوئے شیرہ خوفناک انداز میں ہنسا۔ میں اسے دریا میں دھکیل دوں گا۔ شیرہ ڈاکو کے جملے نے سنسنی کی ایک لہر محمود اور فرزانہ کے جسموں میں دوڑائی۔ وہ دل ہی دل میں فاروق کو برا بھلا کہنے لگے کیونکہ اس جیپ کا ذکر کیا۔ دوسری طرف فاروق کہہ رہا تھا، ارے تم جیپ کو تباہ کرو گے؟ جانتے ہو ایک جیپ کتنے کی آتی ہے؟ آتی ہوگی، مجھے کیا، میں اسے بہتر خیال نہیں کرتا۔ تم اسے درختوں میں ہی چھپا دو تو اچھا ہے۔ کیوں؟ دریا میں پھینکنے میں کیا برائی ہے؟ آواز میں پیدا ہوگی ایک بہت زوردار آواز اور پھر جیپ پانی میں غائب نہیں ہوگی۔ کیوں غائب نہیں ہوگی؟ کیا وہ پانی بہت پر تیرنے لگ جائے گی؟ شیرہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ بات نہیں، دریا کا پانی اتنا گہرا تو ہوگا نہیں، اس لیے وہ نظر آئے گی۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ کیا مطلب؟ دریا کا پانی اس مقام پر بہت زیادہ گہرا ہے، شیرہ ڈاکو نے مسکرا کر کہا، اور محمود اور فرزانہ کی جان ہی نکل گئی۔ خیر، جو تمہارا جی چاہے کرو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، فاروق نے کہا۔ ساتھ ہی وہ چونک اٹھا۔ اچانک جیپ کی رفتار کم ہو گئی اور پھر وہ ایک کچی سڑک پر اتر گئی۔ اب جیپ ہچکولے لیتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا جس میں وہ گزر رہے تھے۔ راستے کے دونوں طرف دور دور تک بلند و بالا درخت نظر آ رہے تھے۔ آگے چل کر فاروق کو درختوں میں گھری ایک بہت پرانی عمارت نظر آئی۔ عمارت بہت خستہ حالات میں تھی، بس ایک گٹر جیسی تھی۔ ہماری منزل آ گئی، یہاں سے چند قدم پر فاصلے پر دریا بہہ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیپ روک دی لیکن انجن بند نہیں کیا۔ اتر آؤ نیچے۔ فاروق کے نیچے اترتے ہی شیرہ ڈاکو بھی اتر آیا۔ پہلے میں تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ دوں، پھر جیپ کو پانی میں دھکا دوں گا۔ تو میرے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فاروق نے گھبرا کر کہا۔ کیونکہ کچھ کرنے کا موقع نکلا جا رہا ہے تاکہ تم بھاگ نہ کھڑے ہو۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تم بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتے، لیکن مجھے تو تمہارے پیچھے دوڑنا پڑے گا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیر باندھ دوں۔ چلو اندر، اس نے عمارت کے دروازے کی طرف اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمارت کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ ساتھ ہی محمود اور فرزانہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیٹوں کے نیچے سے نکلے اور چھلانگ مارتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ سیٹوں کے نیچے لیٹے لیٹے ان کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی تھی، لیکن اس وقت انہیں اپنی ہڈیاں اور پسلیوں کی فکر نہیں تھی۔ سب سے پہلے جو کام انہوں نے کیا یہ تھا کہ فوراً دوڑے اور درختوں کے پیچھے چھپ گئے اور شیرہ ڈاکو کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ پھنس گئے۔ ابھی وہ اچھی طرح چھپے ہی تھے کہ شیرہ ڈاکو عمارت سے باہر نکلتا نظر آیا۔ پھر وہ جیپ میں بیٹھ گیا اور جیپ ہچکولے لیتی کھاتی آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ کچھ دور نکل گئی تو وہ دونوں درختوں کے پیچھے سے نکلے اور مکان کی طرف لپکے۔ اندر گھستے ہی محمود چلایا، فاروق تم کہاں ہو؟ فاروق محمود کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی مدد کے لیے اتنی جلدی بھی آ سکتا ہے۔ آخر اس نے کہا، میں یہاں ہوں۔ وہ اس طرف بڑھے جس طرف سے آواز آئی۔ فاروق زمین پر باندھا پڑا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں انہیں دیکھ کر کہا۔ تمہارے ساتھ، فرزانہ مسکرائی۔ دونوں جھکے اور اس کی رسیاں کھولنے لگے۔ آدھے منٹ بعد ہی فاروق کی رسیاں کھل گئیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاروق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں مل کر بھی شیرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، محمود نے کہا۔ تو پھر کیا ہم بھاگ کھڑے ہوں؟ اس صورت میں بھی پکڑے جانے کا خطرہ ہے، محمود نے کہا۔ تو پھر جلدی کرو، جو کچھ بھی کرنا ہے۔ میرا خیال ہے ہم باہر نکل کر درختوں پر چڑھ جائیں گے۔ گھنے پتوں میں چھپنے کے بعد شیرہ ڈاکو کو شاید ہم نہ دکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو بھی کوئی بات نہیں، وہ درختوں پر چڑھنے میں ہم سے زیادہ ماہر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے پاس پستول جو موجود ہے، اگر ہم اسے نظر آ گئے تو پھر وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور کیا اس کا امکان ہے کہ ہم اسے نظر آ جائیں؟ بہت مشکل ہے، اندھیرا چھانے لگا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی بڑھ جائے گی، ہم اس کی نظر نہیں آ سکیں گے۔ تو ٹھیک ہے، چلو۔ تینوں دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور درختوں کی طرف بڑھے۔
ہم ایک ہی درخت پر چڑھیں یا مختلف درختوں پر؟ فرزانہ نے پوچھا۔ مختلف درختوں پر کیوں؟ اس میں بچت کا امکان زیادہ ہے۔ تینوں 3 درختوں پر چڑھنے لگے۔ دفعتاً فاروق کو خیال آیا، ارے ہم جیپ کو تو بھول ہی گئے۔ اس کے منہ سے نکلا، کیا مطلب؟ محمود چونکا۔ کیا ہم جیپ کو ڈوب جانے دیں؟ اس نے کہا، تو ہم جیپ کے لیے کر ہی کیا سکتے ہیں؟ فاروق بولا، میرا خیال ہے ہم جیپ کو بچا سکتے ہیں۔ کیسے؟ محمود نے پوچھا۔ میرا خیال ہے تمہاری جیپ میں ایک عدد سیٹی ضرور موجود ہوگی۔ فاروق مسکرایا، ارے ہاں، اسے تو میں بھول ہی گیا، لیکن میں پہلے ہی درختوں کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو چھپا لینا چاہیے۔ فرزانہ نے مشورہ دیا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ تیزی سے اوپر چڑھنے لگے۔ کافی بلندی پر پہنچ کر محمود نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک طرف اسے دریا کے پانی کی چمک دکھائی دی، ساتھ جیپ کی لائٹس نظر آ گئیں۔ اس نے ابھی تک جیپ کو دریا میں نہیں دھکیلا ہے، البتہ جیپ کنارے کے بالکل پاس گئی ہے۔ محمود نے قدرے بلند آواز میں کہا، تو دیکھتے کیا ہوا، سیٹی بجا دو، چھپتے تو ہم بعد میں بھی رہیں گے۔ محمود نے جیب سے سیٹی نکالی اور زور و شور سے بجانے لگا۔ یہ اس کے والد کی ایک پرانی سیٹی تھی۔ سیٹی کی آواز پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ کافی آگے جا کر انسپکٹر جمشید نے مڑ کر دیکھا، جیپ انہیں نظر نہ آئی۔ انہوں نے موٹر سائیکل موڑ لی اور واپس چل پڑے۔ اندھیرا دم بدم بڑھ رہا تھا، پھر بھی انہوں نے موٹر سائیکل کی لائٹ نہ جلائی۔ وہ اندھیرے میں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ اس کچی سڑک سے بھی آگے نکل گئے جس پر جیپ مڑی تھی۔ اندھیرے میں انہیں وہ سڑک نظر نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دور اور آگے جانے کے بعد وہ رک گئے۔ شاید میں آگے نکل آیا ہوں، غلطی ہو گئی، وہ بڑبڑائے۔ ایک بار پھر انہوں نے موٹر سائیکل موڑی اور اس جگہ پر لے آئے جہاں سے وہ مڑے تھے۔ اس جگہ پہنچ کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ کس جگہ جیپ مڑی نظر آئی۔ اندازہ لگانے کے بعد وہ پھر موٹر سائیکل پر روانہ ہو گئے۔ اپنے اندازے کے مطابق اس جگہ کے قریب پہنچنے کے بعد انہوں نے لائٹ روشن کر لی، کیونکہ اس کے بغیر وہ راستہ انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ لائٹ جلانے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا۔ ان کی نظریں کچے راستے کی تلاش میں تھیں، ساتھ ہی ان کے بے چینی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں شیرہ فاروق کو نقصان نہ پہنچائے۔ دفعتاً انہیں وہ کچا راستہ نظر آ گیا۔ وہ خوش سے اچھل پڑے۔ انہوں نے موٹر سائیکل موڑ کر سڑک سے اتار لی اور ایک درخت سے لگا کر انجن بند کیا، پھر پیدل ہی اس سڑک پر چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں دائیں طرف ایک عمارت تاریکی میں ڈوبی نظر آئی۔ ان کا دل دھڑکنے لگا، کیا وہ فاروق کو اس مکان میں لایا ہے؟ انہوں نے سوچا۔ اسی وقت پولیس کی سیٹی کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں۔ وہ چونک اٹھے، غصے کے مارے ان کا برا حال ہو گیا۔ تو پولیس پہنچ گئی ہے، مگر ان کو سیٹی تو نہیں بجانی چاہیے تھی، اب فاروق کی زندگی خطرے میں ہے۔ شیرہ ڈاکو سیٹی کی آواز سن کر ہوشیار ہو جائے گا، بے وقوف کہیں کہ وہ بڑبڑاتے ہوئے مکان کی طرف دوڑنے لگے۔ شیرہ ڈاکو دریا کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ وہ انجن بند کیے بغیر نیچے اتر پڑا اور اسٹیئرنگ سنبھال کر دریا کی طرف جیپ کو لے جانے لگا۔ اسی وقت پولیس کے وسل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بری طرح اچھلا، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور جیپ کا رخ دریا کے بجائے ایک درخت کی طرف ہو گیا۔ رفتار چونکہ رینگنے کے برابر تھی، اس لیے ایک درخت سے لگ کر رک گئی۔ شیرہ جیپ کو جوں کا توں چھوڑ کر مکان کی طرف بھاگتا، کم از کم میں اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ بھاگتے ہوئے بڑبڑایا۔ سیٹی اب تک بج رہی تھی، وہ بے ساختہ بھاگ رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح پولیس سے پہلے مکان تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اس کے بچنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ وہ ایک بار پھر فاروق کو اپنی زد میں لے لینا چاہتا تھا کہ پولیس اس کے نزدیک آنے کی جرات نہ کر سکے، اور پھر وہ ڈرتا ہوا مکان میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے انسپکٹر جمشید اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے پورے مکان میں پاگلوں کی طرح فاروق اور شیرہ کو تلاش کیا، اور جب وہ دونوں نہ ملے تو یہ سوچ کر شاید پولیس کی سیٹی کی آواز سن کر فاروق کو لے کر نکل گیا ہے، مکان سے باہر نکلنے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت انہوں نے دوڑتے قدموں کی آواز سنی، کوئی مکان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ چاہتے تو آنے والے کو
ٹانگ اڑا کر گرا سکتے تھے، لیکن اس کے خیال سے کہ آنے والا پولیس کا آدمی نہ ہو، وہ ساکت و جامد کھڑے رہے۔ اندھیرے میں انہوں نے کسی کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں اندر دوڑتا چلا گیا۔ پھر انہوں نے اس کی آواز سنی۔ وہ حیرت کے عالم میں کہہ رہا تھا، ارے یہ لڑکا کہاں گیا؟ کیا پولیس مجھ سے پہلے یہاں پہنچ چکی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے اس کی آواز پہچان لی۔ یہ شیرہ ڈاکو ہی تھا۔ وہ اس طرح دیوار سے لگے کھڑے رہے۔ فوراً ہی شیرہ بدحواسی کے عالم میں پوری رفتار سے دوڑتا ہوا دروازے کی طرف آیا۔ اسی وقت انسپکٹر جمشید کی ٹانگ کام کر گئی۔ شیرہ دروازے میں سے ہوتا ہوا دھڑم سے مکان کے باہر جا گرا۔ اس کے پیچھے انسپکٹر جمشید نے چھلانگ لگائی۔ شیرہ بھڑک کر اٹھا اور ایک طرف بھاگا۔ انسپکٹر جمشید نے بھی اس کی سمت میں چھلانگ لگا دی، لیکن یہ کیا، شیرہ تو اچانک مڑا تھا اور کھڑا ہو گیا تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں انسپکٹر جمشید نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں پستول تھا اور اس کی نال ان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ شیرہ کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں، انسپکٹر جمشید تم پھنس ہی گئے ہو۔ آخری وار محمود سیٹی بجائے جا رہا تھا کہ فاروق بولا، اب بس بھی کرو، اتنا ہی کافی ہے۔ بہت اچھا۔ محمود نے سیٹی بجانا بند کر دیا۔ تینوں کی نظریں دریا کی طرف لگی تھیں۔ ہمیں درخت کی شاخیں توڑ لینی چاہیے، فرزانہ کو اچانک خیال آیا۔ کیوں، شاخوں کا کیا کرنا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ فرزانہ ٹھیک کہتی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ان کی ضرورت پڑ جائے، مضبوط شاخیں توڑ لو۔ تینوں شاخیں توڑنے لگے۔ اسی وقت انہوں نے کسی کو دوڑتے قدموں کی آواز سنی۔ شاید شیرہ ڈاکو آ رہا ہے، فاروق کے منہ سے نکلا۔ خاموش رہو۔ کیا تم نے شاخ توڑ لی؟ محمود نے کہا۔ ہاں۔ اور فرزانہ تم نے؟ میں بھی توڑ چکی ہوں۔ بس تو پھر خاموشی سے بیٹھو اور ہر طرح تیار رہو، محمود نے مشورہ دیا۔ کیوں نہ ہم کچھ نیچے اتر چلیں، اس طرح ہم صاف طور پر اسے دیکھ سکتے ہیں اور شاید اپنی شاخوں کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ فرزانہ بولی، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ دونوں کو فرزانہ کی بات پسند آئی۔ وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ اتنی اونچائی پر آ کر رک گئے کہ شاخوں سے نیچے کھڑے شیرہ کی خبر لے سکتے تھے۔ اب وہ مطمئن تھے۔ انہوں نے اطمینان سے سانس لیا ہی تھا کہ کوئی عمارت میں داخل ہوا۔ ارے یہ عمارت میں کون داخل ہوا؟ فرزانہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شیرہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ فاروق بولا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دریا کی طرف گیا تھا اور یہ کچی سڑک کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا تھا، فرزانہ نے کہا۔ خیر، خاموشی سے دیکھتی رہو، محمود بولا۔ پھر انہوں نے دریا کی طرف سے دوڑتے قدموں کی آواز سنی۔ شیرہ دوڑتا ہوا آیا اور مکان میں گھس گیا۔ یہ سیٹی کی آواز سن کر گھبرا گیا۔ فاروق ہنسا۔ ہاں، اب ہوشیار رہو، مکان سے باہر نکل کر یہ تمہیں ضرور تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، محمود نے کہا۔ میں پوری طرح چاق و چوبند ہوں، فاروق نے بولا۔ اور میں بھی، فرزانہ نے اپنی چڑھی تو لیتے ہوئے کہا۔ اچانک انہوں نے پھر قدموں کی آواز سنی۔ شاید وہ واپسی آ رہا ہے، فاروق نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں، تیار ہو جاؤ۔ تینوں مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ مگر یہ کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ شیرہ ڈاکو منہ کے بل دروازے کے باہر آ کر گرا۔ پھر اسی پر کسی نے چھلانگ لگائی۔ وہ اچھل کر بھاگا اور سیدھا ان تینوں درختوں کے پاس آیا جن پر وہ بیٹھے تھے۔ یہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گیا اور تیزی سے مڑا۔ اب انہوں نے اس کے ہاتھوں میں پستول دیکھا جو دوسرے آدمی کی طرف تنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے شیرہ کو کہتے سنا، انسپکٹر جمشید تم پھنس گئے۔ تینوں گھبرا گئے۔ تو یہ ان کے والد تھے۔ اب کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں تھا۔ فاروق ان دونوں کی نسبت شیرہ ڈاکو کے نزدیک تھا۔ اس نے ان دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اپنی چھڑی کی لمبائی اور اپنے اور شیرہ کے پستول کے فاصلے کا اندازہ لگایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ وار کرنے کے لیے پر تل چکا تھا۔ فاروق کہاں ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، میں تو اس کے ہاتھ پیر باندھ کر دریا کے کنارے کی طرف گیا تھا۔ واپس آیا تو وہ مکان سے غائب ہو چکا تھا۔ خدا جانے وہ کہاں گیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، سچ سچ بتاؤ وہ کہاں ہے، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، انسپکٹر جمشید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ویسے وہ از حد فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں شیرہ ڈاکو نے فاروق کو دریا میں تو نہیں دھکیل دیا۔ اس خیال کے ساتھ ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا دل مٹھی میں دبا کر پوری قوت سے بھینچ رہا ہو۔
بہت خوب انسپکٹر، تم شاید بھول رہے ہو کہ پستول اس وقت تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ میرے ہاتھ میں ہے۔ شیرا ہنسا۔ جانتا ہوں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ اس جنگل کو بھی پولیس گھیرے میں لے چکی ہے، اور چونکہ اب تمہارا پہلے والا حربہ یہاں کام نہیں دے سکتا، اس لیے تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ مت بھولو انسپکٹر، میں تمہیں کسی وقت بھی نشانہ بنا سکتا ہوں۔ یہ محض تمہاری بھول ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ انسپکٹر جمشید نے یہ جملہ شیرا کو کی توجہ پستول کی طرف سے ہٹانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اتنا پاگل نہیں تھا۔ ہنس کر بولا، میں پستول سے نظر ہٹائے بغیر چاروں طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ سیٹی تم نے ہی بجائی تھی۔ میں نے ہرگز نہیں بجائی۔ خیر نہ بجائی ہو۔ اب میں یہاں سے فرار ہو جانا چاہتا ہوں، کیونکہ دیر کرنے میں خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن جانے سے پہلے تم سے اپنا سارا حساب کتاب صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ میں کئی مرتبہ صرف تمہاری وجہ سے جیل گیا، میری وجہ سے نہیں، اپنے جرموں کی وجہ سے۔ انسپکٹر جمشید نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ ہوشیار تھے اور ان کی نظریں پستول پر جمی تھیں۔ چلو خیر، یوں ہی صحیح، مگر میں تمہیں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گا، تاکہ آئندہ مجھے جیل جانے کا خطرہ نہ رہے۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہے، کم از کم تمہاری زندگی۔ شیرا ڈاکو نے اتنا کہا، اس کا پستول والا ہاتھ بالکل تن گیا، انگلی ٹرائیگر پر زور سے ڈلتی چلی گئی۔ دوسری طرف انسپکٹر جمشید چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ عین اسی وقت کوئی چیز پوری قوت سے شیرا کے پستول سے ٹکرا گئی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور اندھیرے میں جا گری۔ انسپکٹر جمشید پہلے تو ہڑبڑا گئے، پھر وہ شیرا پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بھی مقابلے پر ڈٹ گیا۔ دونوں میں خونریز لڑائی ہونے لگی۔ شیرا ڈاکو تن و توش میں انسپکٹر جمشید سے کم از کم دگنا ضرور تھا۔ اس کا ہاتھ ہی وہ بے حد سے پھرتیلا بھی تھا، لیکن پھرتیلے پن میں انسپکٹر جمشید کا مقابلہ کرنا بھی کچھ آسان نہیں تھا۔ محمود نے دونوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اب درختوں پر چڑھے رہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ دھم دھم کی آواز نے شیرا کو چونکا دیا۔ اس وقت انسپکٹر جمشید کو بہترین موقع میسر آ گیا۔ انہوں نے ایک مکہ تک کر اس کی ناک پر ایسا مارا کہ وہ دوسری طرف الٹ گیا۔ اسی وقت اوپر سے محمود نے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے فاروق اور فرزانہ چھلانگ لگا چکے تھے۔ محمود سیدھا شیرا ڈاکو کے سینے پر گرا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ دراصل محمود کی جان بوجھ کر اس کے سینے پر چھلانگ نہیں لگائی تھی، اس نے تو زمین پر چھلانگ لگائی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کے زمین پر پہنچنے سے پہلے شیرا کی ناک پر انسپکٹر جمشید کا مکہ پڑ چکا تھا، وہ زمین پر چاروں شانے چک گر گیا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے شیرا کو مہلت دینا مناسب نہ سمجھا اور 2-3 زوردار ٹھوکریں اس کی پستولوں میں رسید کیں۔ ابا جان، کیا میں اس کے ہاتھوں کے لیے اپنی ٹائی اتاروں؟ کیونکہ یہاں ہمیں رسی تو نہیں ملے گی۔ محمود نے کہا، ہاں بیٹا جلدی کرو، تمہاری امی بہت پریشان ہوں گی۔ تو کیا اس کے پیروں کے لیے اپنی ٹائی اتاروں؟ فاروق نے پوچھا۔ ابھی نہیں، پہلے اسے جیپ میں بٹھا لیں۔ یہ لو، تم میرا پستول سنبھال لو، اور اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو بلا دریج اس پر گولی چلا دینا۔ میں جانتا ہوں تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے، انہوں نے پستول فاروق کو دیتے ہوئے کہا۔ جی بہتر۔ انسپکٹر جمشید نے بے ہوش شیرا ڈاکو کے ہاتھوں کی پشت پر جکڑ دیے اور جیپ لینے کے لیے چل پڑے۔ وہ آپ کو دریا کے کنارے ملے گی۔ شیرا اسے دریا میں غرق کرنے جا رہا تھا، اسے اس فعل کے باز رکھنے کے لیے ہمیں سیٹی بجانی پڑی، محمود نے بتایا۔ بہت خوب، ان کے منہ سے نکلا اور تیزی سے دریا کی طرف بڑھنے لگے۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ شیرا ڈاکو کو جیپ میں لادے اپنے گھر کا رخ کر رہے تھے اور تینوں انسپکٹر جمشید کو اپنی اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ بیگم شیرازی بہت پریشان تھیں۔ فاروق کو تو شیرا ڈاکو اپنے ساتھ لے گیا تھا، مگر وہ حیران اس بات پر تھیں کہ محمود اور فرزانہ کہاں غائب ہو گئے۔ سب انسپکٹر اکرام اور اس کے ساتھی آس پاس کی تمام سڑکوں اور گلیوں میں انہیں تلاش کر چکے تھے، لیکن وہ دونوں ابھی بھی نہیں ملے تھے۔ انسپکٹر فاضل اور اس کے تمام ساتھی بھی ابھی تک وہیں تھے۔ فاضل تو بلکہ بیگم جمشید کے پاس بیٹھا انہیں اوپرے دل سے تسلیاں دے رہا تھا اور اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ وہ انسپکٹر جمشید اور ان کے بچوں کے کارناموں سے ہمیشہ جلتا آیا تھا، لیکن آج کا دن اس کے لیے بہت ہی خوشی کا دن تھا۔ اس وقت سب انسپکٹر اکرام اندر داخل ہوا۔ کہو اکرام، کیا خبر لائے؟ جی محمود اور فرزانہ کہیں نہیں پتہ چلا۔
حیرت ہے آخر وہ کہاں چلے گئے؟ فاضل نے شانے اچکائے۔ اوف میرے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم کسی سازش کا شکار ہو گئے ہیں؟ بیگم شیرازی کے منہ سے نکلا۔ گھبرائیں نہیں، پولیس کے آدمی ہر طرف انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ بیگم جمشید پر ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں صحن میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں۔ آخر کار شہد سے بھی زیادہ ایک میٹھی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، امی جان! انہوں نے چونک کر دیکھا اور پھر چونکی رہ گئیں۔ دروازے میں نہ صرف محمود اور فرزانہ موجود تھے بلکہ فاروق اور انسپکٹر جمشید بھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ بیگم جمشید کے منہ سے نکلا، ہم حقیقت میں یہاں موجود ہیں۔ محمود اور فرزانہ، میں تم دونوں سے سخت ناراض ہوں۔ آخر تم دونوں کہاں چلے گئے تھے؟ جی ہم بھی فاروق کے ساتھ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ نہ صرف بیگم جمشید بلکہ اکرام اور فاضل بھی چلا اٹھے۔ فاضل کا منہ تو حیرت کے مارے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ جی ہاں، ہم اسی جیپ میں چھپ گئے تھے جس میں شیرہ ڈاکو فاروق کو لے کر گیا تھا۔ فرزانہ مسکرائی، بہت خوب، تو آپ فاروق کو چھڑوا ہی لائے؟ فاضل انسپکٹر جمشید سے بولا، نہ صرف فاروق کو چھڑوا لائے بلکہ شیرہ ڈاکو کو بھی پکڑ کے لائے ہیں۔ کیا؟ وہ سب چلا اٹھے۔ ہاں یہ سچ ہے، مگر نہ میں فاروق کو چھڑوا کر لایا ہوں نہ شیرہ ڈاکو کو پکڑ کر۔ انسپکٹر جمشید، کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ محمود، فرزانہ اور فاروق نے یہ کارنامہ تنہا ہی انجام دیا ہے۔ مجھ سے پہلے ہی یہ فاروق کو شیرہ ڈاکو کے نیچے سے چھڑا چکے تھے۔ آخر کیسے؟ اور پھر انہیں ساری کہانی سنائی پڑی۔ دوسرے دن کے اخبارات میں شیرہ ڈاکو کی دوبارہ گرفتاری کی خبر سب اخباروں نے پہلے صفحے پر اور سب سے اوپر شائع کیا تھا، اور اسے کیسے پکڑا گیا اس کی تفصیل محمود اور فاروق اور فرزانہ کی زبانی درج کی گئی تھی۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ وہ ابھی اخبار پڑھ ہی رہے تھے کہ ان کے ہاں مبارکباد اور شاباش دینے والوں کا تانتا لگ گیا۔ سب سے پہلے آنے والوں میں پروفیسر داؤد، شائستہ اور خان رحمان اور ان کے بچے تھے۔